الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. فضیلت مآب حضرت مولانا شاہ محمد افضل الدین جنیدی صاحب قبلہ المعروف سراج بابا دامت برکاتہم العالیہ، گرامی منزلت حضرت مولانا منہاج بابا مدد اللہ العالی، و فاضل گرامی خطیب ذی شان مولانا پروفیسر ڈاکٹر قاری محمد عبدالحمید اکبر صاحب حفیظہ اللہ، صدر شعبہ اردو بندہ نواز یونیورسٹی، و ناظم اجلاس مولانا حافظ قاری محمد فخر الدین صاحب حفیظہ اللہ، و عزیز القدر مولانا طاہر بابا جنیدی صاحب سلمہ اللہ و حفیظہ اللہ، و دیگر بزرگان محترم، مکرم حاضرین و معزز سامعین، اللہ رب العزت نے آپ اور ہم تمام کو اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عطرت طیبہ، ذریت مبارکہ، اہل بیت نبوت کے مقدس نفوس سے بے پایاں محبت و عقیدت کی نعمت و دولت نصیب فرمائی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے اس انعام و احسان پر ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے۔ اسی نسبت گرامی کا یہ تسلسل ہے، اور اسی عقیدت و محبت کی فراوانی کا یہ سلسلہ ہے کہ گلبرگہ شریف کی مقدس سرزمین پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی جانے والی مقدس مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں اہل محبت۔ اسی سلسلے کے اجلاس میں آج آپ اور ہم جمع ہیں۔ میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور منتظمین اجلاس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس دور میں عقائد پر، اسلامی نظام پر اور اسلام کی مقدس ہستیوں پر، اور خود پیغمبر اسلام نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو دشمنان دین کی طرف سے آئے دن حملے ہو رہے ہیں، یلغار ہو رہی ہے، ان حملوں کا جواب بھی اسی قسم کی عقیدت و محبت سے بھرپور مجلسوں کے ذریعے سے دیا جا سکتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک تذکرہ یا آپ کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات، آپ کے ملفوظات اور آپ کے فرمودات سے دنیا کو اگر حقیقت میں واقفیت حاصل ہو جائے تو کسی بھی قسم کی گمراہی اور کسی بھی قسم کی بدعقیدگی میں دنیا مبتلا نہیں ہوگی، کیونکہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی رہبری اور ہدایت فرمائی ہے، جب کہ عقائد پر مختلف مذاہب کی طرف سے حملے ہو رہے تھے، اور خاص طور پر دیگر علوم کو، دیگر
نظریات کو عربی زبان میں منتقل کیے جانے کی وجہ سے اہل اسلام کے ذہن و فکر میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے۔ ایسے ماحول میں سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے تبلیغ اسلام کی مساعی جمیلہ کا آغاز فرمایا تھا۔ کیا وقت تھا وہ 5ویں 6ٹھی صدی کا جو دور رہا ہے دوستو، عقلیت کے نام پر، عقلیت محضہ کے نام پر، فلسفے کے نام پر اسلامی عقائد پر یلغار ہو رہی تھی، کیونکہ کئی زبانوں سے لوگ واقف نہیں تھے۔ اب عربی زبان میں اموی اور عباسی دور میں مختلف علوم کے تراجم ہو چکے تھے، اس کے وجہ سے لوگوں کو دیگر تہذیب سے، کلچر سے واقفیت کا موقع تو مل رہا تھا، لیکن کمزور اذہان کے اندر وسوسے اور خطرات بھی پیدا ہو رہے تھے اسلام کے حوالے سے، فلسفہ پڑھنے کی وجہ سے، کہ آخر اس کے فلسفیانہ مباحث کی بنیاد پر ہم اسلام کو کیسے سمجھیں، اسلام کے احکام کو کیسے جانیں، اس حوالے سے شکوک و شبہات میں لوگ مبتلا ہو رہے تھے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے موقع پر اقدام فرمایا کہ جب کہ عقلیت کی بنیاد پر، یہ اقلیت نہیں، عقل محض کی بنیاد پر، محض فلسفیانہ مباحث کی بنیاد پر عقائد اسلام کو تباہ و تاراج کرنے کی کوششیں کی جا رہی تھی۔ نمبر 2، عیسائی مشنریز سلطنت کے اندر، اسلامی اقتدار کے اندر ضعف و اضمحلال کو محسوس کر کے اپنی سازشوں کا سلسلہ شروع کر چکی تھی۔ یہ وہ دور تھا جس میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیا۔ اور تیسری بات، بدعقیدہ لوگ اسلامی عقائد کو مسمار کرنے کا تہیہ کر چکے تھے، بطور خاص روافظ اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور اسلامی عقائد اور اہل سنت کے نظریات کے خلاف استعمال کر رہے تھے۔ اور چوتھی بات، دنیا طلبی کی وجہ سے لوگ فسق و فجور میں مبتلا تھے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ یہ 4 ایسے وہ عوامل اور اسباب و محرکات تھے جنہوں نے سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ اپنا رجوع سخن اسلام کی حقانیت اور صداقت کو پیش کرنے کے حوالے سے حکیمانہ اسلوب سے یوں بنائے کہ ہر فتنے کا سر قلم ہو جائے اور اسلام کی عظمت لوگوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے، دلوں میں جاگزی ہو جائے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دور کا ایک اجمالی میں نے خاکہ آپ کے گوش گزار کیا ہے، تاکہ خطبات غوث اعظم کے موضوعات کے ذریعے سے، تعلیمات غوث اعظم کے موضوعات کے ذریعے سے یہ بات ہمارے ذہن و فکر میں آئے کہ کیسے کیسے ماحول سے پیران پیر گزر کر دین اسلام کی حفاظت کر کے محی الدین کا لقب پائے ہیں، دین کو زندہ کر کے آپ ساری دنیا کے دلوں میں یہ مقام پائے ہیں کہ ہر کوئی محی الدین کہتا ہے۔ غوث اعظم کے لقب پر پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، مگر کوئی کلمہ پڑھنے والا پیران پیر کے محی الدین لقب پر کبھی آج تک اعتراض نہیں کیا ہے۔ وہ بھی اس بات کو مانتا ہے کہ دین کو واقعتاً آپ نے زندگی بخشی ہے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی مجاہدانہ خدمات کے ذریعے سے۔ عزیزان گرامی، یہ سازشوں کا سلسلہ بند نہیں ہوتا ہے، ہر دور میں الگ الگ انداز سے چلتا ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے میں بھی آپ دیکھیے عقائد و نظریات پر شب خون مارا جا رہا ہے، اور پھر عیسائی مشنریز ایک اور طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے دین کی ترقی سے خوف زدہ ہو کر نبی پاک علیہ السلام کی محبت دلوں سے نکالنے کے لیے خاکے بنا رہی ہے، کارٹوس بنا رہی ہے۔ فرانس کا حالیہ واقعہ سبوں کے دلوں کو مجروح کر چکا ہے، زخمی کر چکا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہمارے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام فرما رہے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان میں سے دونوں شہزادے ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے آخرت کا سفر فرما چکے۔ مکہ مکرمہ کا دور ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت قاسم وہ بھی وصال فرما گئے، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے وہ بھی دوسرے صاحبزادے شہزادے وصال فرما گئے۔ تو دشمنوں نے یہ کہا کہ اب تو مصطفیٰ کی نسل منقطع ہو چکی ہے، اب کوئی ان کی نسل باقی نہیں ہے،
تو ان کا نام لیوا بھی نہیں رہے گا، اب چند روز میں یہ دین ختم ہو جائے گا، جب یہ وصال فرما جائیں گے تو اسلام ختم ہو چکا ہوگا، اب آگے ان کا پیغام نہیں بڑھے گا۔ ایسا ناپاک جملہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو دکھانے والا کہا گیا تھا کہ حضور کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔ تب اللہ نے اس صورت کو نازل کر کے فرمایا، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو ہر طرح کی بھلائیاں عطا فرما دی ہے، خیر کثیر کا اور بے انتہا کثرتوں کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے، بے شک آپ کا جو دشمن ہے اسی کی نسل منقطع ہو جائے گی، اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، میں الکوثر کے مضمون سے پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کیا بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ بعد میں عرض کروں گا۔ میں یہاں پہلے یہ بتلاتا چلوں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان اقدس سے کچھ نہیں کہا، اللہ ہی نے جواب میں فرمایا کہ جس نے یہ کہا کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادگان کے وصال فرمانے کے بعد کہ اب نسل منقطع ہو چکی ہے، اب سلسلہ آگے نہیں بڑھے گا، دراصل وہ دشمن اسی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ تو بولنے والا کون تھا؟ روایتوں میں آتا ہے عاص بن وائل تھا۔ تو اب عاص بن وائل نے یہ کہا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل منقطع ہو جائے گی۔ ابو لہب نے بھی اسی قسم کی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا اور چلا چلا کر کہا تھا کہ بطیر اللیلۃ محمد، آج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع ہو چکی ہے۔ اللہ نے جواب میں یہ فرمایا، اب تاریخ گواہ ہے ابو لہب کو بھی جو بیٹا تھا وہ بیٹا بھی بعد میں مشرب اسلام ہوا، اور عاص بن وائل کا بیٹا بھی مشرب اسلام ہوا، وہ بھی صحابیت کے زمرے میں آئے، عمرو بن عاص اور عکرمہ۔ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، ان کی نسل تو رہی باقی، تو اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے میرے مصطفیٰ جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل منقطع ہو جائے گی، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، اگر اس کی نسل کو باقی رکھوں گا تو باپ کے نام لینے کے لیے نہیں مصطفیٰ آپ کا غلام بنا کر باقی رکھوں گا، تاکہ بیٹا ہوگا کافر کا اور نام لے گا مصطفیٰ کا، غلام ہوگا مصطفیٰ کا اور دین مصطفیٰ کو آگے بڑھانے میں اپنی قربانیاں دے رہا ہوگا۔ اے میرے مصطفیٰ دنیا یہ بھی منظر دیکھے گی، جو آپ کی گستاخیاں کر رہے ہیں یا تو نسلوں کو مٹا دوں گا یا انہی کی نسلوں کو میں آپ کا غلام بنا دوں گا اور ان سے پھر اسلام کے پرچم کے لہرانے کا کام لوں گا۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سربلند کیا۔ یہی بات آج عیسائی مشنریز کو، یہودیزم کو اور دشمنان دین کو بہت ہی ناقابل برداشت معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے مصطفیٰ کا دین پھیلتا جا رہا ہے، مسلمانوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جن ممالک میں ان کا اقتدار ہے ان ممالک میں ہزاروں سازشوں کے باوجود وہ گورے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کالے مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، آقا کا نام لینے والے آئے دن اضافہ ہی اضافہ ہوتے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا اس ترقی کو ہم روک تو نہیں سکتے، لہٰذا ایسا کرو کہ حضور پاک کے خلاف لوگوں کا ذہن بناؤ تاکہ اس کی وجہ سے رسول پاک علیہ السلام کی طرف ان کا التفات کم ہو جائے، لیکن وہ دھوکے میں ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اللہ محافظ و پاسبان ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ہم نے آپ کو ہر طرح کی کثرتیں عطا فرما دی ہے، بھلائیاں بخش دی ہے، جنت میں نہر کوثر بھی مصطفیٰ کی ملکیت میں ہے، ہر خیر و بھلائی بھی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر کی ایک تفسیر میں سید کائنات فاطمۃ الزہرا کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ آپ کی اولاد کو ہم نے بلا لیا ہے مگر شہزادی کو رکھا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ شہزادیاں یوں تو 4 ہیں مگر 3 کو میں بلا لوں گا، ان کی نسلیں نہیں میری حکمت کے تحت چلے گی، مگر مصطفیٰ ایک شہزادی میں فاطمۃ الزہرا کی شکل میں جو دے دیا ہوں یہ الکوثر ہے، خیر کثیر کا سرچشمہ ہے۔ مصطفیٰ اس ایک ہی خاتون سے آپ کی حسنی حسینی سادات قیامت تک پھیلاتا جاؤں گا، اور اسی نسل مصطفیٰ میں حضرت سیدنا غوث اعظم حسنی حسینی شان کے حامل ہو کر اس دھرتی پر جلوہ گر ہوئے اور بتایا انا اعطیناک الکوثر، اس نہر کوثر کا ایک حصہ غوث اعظم بن گئے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب یہاں شہزادوں کو ہم نے بلا لیا ہے مگر شہزادی ایسی آپ کی ہے کہ اس ایک شہزادی سے کثرت غیر متناہی دنیا دیکھے گی، ایسی کثرت کہ جس کو شمار بھی نہ کر سکے، کیلکولیٹر بھی جس کو شمار نہ کر سکے، سیٹلائٹ سسٹم سے بھی شمار نہ کیا جا سکے، حالانکہ کیمرے فٹ ہیں، ہر چیز کو
محفوظ کر رہے ہیں، مگر ان کے اعداد و شمار بے بس و عاجز آئیں گے۔ کیوں؟ ہم نے کثیر نہیں کوثر عطا کیا ہے۔ کثیر ہوتا تو پھر بھی شمار کیا جاتا۔ کوثر اس کو کہتے ہیں کہ ایسی کثرت کہ جس کثرت کی کوئی انتہا کو ہی نہ جانتا ہو، ایسی کثرت مفرطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت طیبہ کی شکل میں سید کائنات سے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی ہے۔ تو حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر، جن کے والد بزرگوار حسنی اور جن کی والد ماجدہ حسینی ہیں، تو دادا حسن تمہارے، نانا حسین تمہارے، بڑے گھرانے والے جی میرے پیر دستگیر۔ تو یہ حسنی حسینی شان کے پیکر بن کر آئے۔ صرف حسنی ہونا ہی بہت بڑے شرف کی بات ہے، صرف حسینی ہونا ہی بہت بڑے شرف کی بات ہے، مگر اللہ نے مجمع البحرین بنایا، دو دریاؤں کو آپ نے جمع کر دیا۔ اور یہ اس لیے بھی جمع کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک آنے والوں میں غوث اعظم کو منفرد شان کے ساتھ ممتاز کروانا چاہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجمع البحرین کو بحر حسن کا بھی فیض عطا کیا، بحر حسین کا بھی فیض عطا فرمایا، اور دو دریاؤں کا ایسا حسین سنگم بن کر پیران پیر غوث اعظم دھرتی پر آئے، انا اعطیناک الکوثر کا جلوہ لے کر آئے۔ اور اس کثرت سے دنیا نے کیا کیا پایا ہے، اس کی تفصیلات آپ جتنی بھی سنیں گے حقیقت میں وہ کم ہی ہوگی، وہ تو شمار میں ہی نہیں آ سکتی۔ اب ذرا اس کا انتظام بھی کیسا ہوتا ہے ذرا دیکھیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار کو بھی اس قدر خشیت ربانی سے معمور دل عطا کیا تھا کہ جس کا آپ اور ہم تصور نہیں کر سکتے۔ عالم شباب میں بھی آپ زہد و ورع کے پیکر رہے، بڑھاپے کی کیفیتوں میں خدا تو ہر ایک کو یاد آتا ہے، لیکن عنفوان شباب میں ہر گھڑی خدا یاد رہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں بھی فضیلت آئی ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، سوائے اللہ کے سائے کے اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جو عبادت الہی میں نشو و نما پاتا رہا، اس کو حضور نے ان 7 میں شمار کیا جس کو اللہ اپنے خصوصی رحمت کے سائے میں جگہ مرحمت فرمائے گا۔ یعنی لوگ رحمت کے سائے کو تلاش کر رہے ہوں گے، خدا فرمائے گا کہاں ہیں وہ میرے پیارے جن کا لڑکپن میری عبادت میں گزرا ہے، جن کی جوانی میری عبادت میں گزری ہے، جن کا بڑھاپا میری عبادت میں گزرا ہے۔ تو ویسی پاکیزہ جوانی میں انہوں نے اللہ کی عبادت و بندگی بڑی خوب کیفیتوں میں کی ہے۔ چنانچہ آپ ریاضت و مجاہدوں میں تھے، بھوک کا بھی غلبہ ہو رہا ہے مگر پرواہ نہیں، پیاس کا غلبہ ہو رہا ہے پرواہ نہیں۔ اسی موقع پر وہ مشہور واقعہ کہ سیب بہتا ہوا آیا، آپ نے اس کو تناول فرمایا، پھر دل کے اندر ایک قسم کی اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد پھر آپ مالک تک پہنچے اور ان سے جب معافی کی گزارش کی تو پھر وہ شرطیں مقرر کیے، اور کڑی شرطیں تھیں۔ بظاہر آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ آخر سیب کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، آپ وہ قیمت لے لیجئے، یا پھر یہ کہ آپ کو اگر سیب ہی چاہیے تو ویسا سیب خرید کر میں پیش کر دوں گا، لیکن کیا ایک سیب کھانے پر ایسی کڑی شرطیں کہ باغ کی خدمت بھی کی جائے اور پھر ایسی لڑکی سے نکاح کرنے کو قبول کیا جائے جو آنکھ سے اندھی ہو، کان سے بہری ہو، ہاتھ سے لنجی ہو، پاؤں سے لنگڑی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یوں نہیں کہا، کیونکہ ایک بہت بڑے مرحلہ امتحان سے گزر رہے تھے، اس کے پیچھے مشیت کے کوئی راز بھی تھے جو کھلنے والے تھے، اس لیے انہوں نے اس شرط کو بھی منظور کیا، اس شرط کو بھی منظور کیا۔ بالآخر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح سیدہ ام الخیر امۃ الجبار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد غوث اعظم اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں انا اعطیناک الکوثر کا انتظام کیسا ہے، وہ کثرت ذریت فاطمہ کا فیض کائنات کو بخش رہا ہے رب، تو کس طرح کا انتظام ہو رہا ہے کہ حضرت کے والد کے دل میں خیال یہ جو آیا تھا کہ میں سیب جو کھایا نہیں کھانا چاہیے تھا، یہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے آتا تو کھاتے ہی نہیں تھے، کھاتے نہیں تھے تو جاتے بھی نہیں تھے، جاتے نہیں تھے تو شرطیں بھی آپ کے سامنے آتی نہیں تھی، اور ان شرطوں کے تحت نکاح کی نوبت بھی نہیں آتی تھی، مگر خیال پہلے نہیں بعد میں آیا۔ یہ ایسا ہی تھا کہ
کہ اللہ نے قیامت تک آنے والوں کو سمجھایا کہ دیکھو میں نے حضرت آدم کو حضرت حوا کو جنت میں رکھا تھا اور فرمایا تھا آدم و حوا جنت میں رہو، لیکن یاد رکھو لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت حوا اور آدم دونوں درخت کے قریب نہیں جا کر جنت کے دیگر پھل کھا رہے تھے، جنت کی نہروں سے پی رہے تھے، مگر ہوا کیا؟ ایک مرتبہ شیطان لعین آیا، آ کر کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایسے درخت کا پتہ نہ بتلاؤں جس کا پھل کھانے والا ہمیشہ یہی رہ جاتا ہے؟ وہ آ کر آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ کی خدمت میں عرض کرنے سے پہلے حضرت بی بی حوا کی خدمت میں عرض کیا، بالآخر دونوں اس درخت کا پھل کھائے، نتیجے میں اللہ کا حکم آیا جنت سے چلے جاؤ۔ تو عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام وہ درخت کا پھل کیوں کھائے؟ اور آپ کھانے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم و حوا کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے قریب جانے سے، پھر کیوں گئے؟ تو آپ نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں بخشش نہ فرمائے، ہماری مغفرت نہ فرمائے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں پیران پیر غوث اعظم کے والد بزرگوار وہ جو پھل کھائے ہیں وہ کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا ہے حضرت آدم حضرت حوا پھل کھانے سے پہلے جب قریب جا رہے تھے تب اللہ نے کیوں نہیں فرمایا آدم کس کے قریب جا رہے ہو؟ یہ وہی تو درخت ہے جس سے میں نے منع کیا ہے، قریب نہ جانا۔ قریب جا کر اگر پھل لے رہے تھے تو اللہ کہہ سکتا تھا آدم قریب گئے پھل لے لیے ابھی نہ کھاؤ، میرا حکم ہے کہ نہ کھانا، مگر اللہ نے یاد نہیں دلایا، کھانے کے بعد یاد دلایا، پھر پوچھا کیوں کھائے؟ حضرت آدم و حوا بول اٹھے ہم نے مولا کی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم حضرت حوا نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، کوئی معصیت نہیں کی ہے، دراصل حضرت آدم حضرت حوا اس جنت کے اندر اہل معرفت کی بات عرض کر رہا ہوں، گلبرگہ کی سرزمین، بندہ نواز کی سرزمین ہے اور شیخ روضہ کی سرزمین ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے شہزادے کی سرزمین ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اے علم و معرفت کا اجالا اپنے دلوں میں رکھنے والوں، اپنی بصارت کو بھی وا کرو، بصیرت کو بھی کھولو اور دیکھو کہ عرفان کا کیا نقطہ ہمارے سامنے لایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا درخت کا پھل کیوں کھائے ہیں؟ بھول کر کھائے ہیں، لیکن ہوا کیا تھا؟ حضرت آدم حضرت حوا جو وہاں رہا کرتے تھے صرف وہ عابد ہی نہیں تھے، صرف وہ عارف ہی نہیں تھے، صرف وہ عالم ہی نہیں تھے، صرف وہ عاقل ہی نہیں تھے، بلکہ عاشق بھی تھے۔ تقاضۂ عشق یہ تھا کہ دل میں یہ خیال آئے کہ محبوب اپنے در سے مجھے دور نہ فرما دے۔ یہ خیال عاشق کے دل میں بار بار آتے رہتا ہے۔ عشق کی منزل میں ہوتا یہ ہے کہ میں محبوب کے قریب رہوں، کہیں محبوب سے دور نہ ہو جاؤں، یہ خیال اس کو بے چین کرتا ہے۔ تو حضرت آدم حضرت حوا جنت میں رہتے رہتے خیال کبھی یہ بھی آتا تھا کہ کہیں محبوب اپنے کوچے سے باہر تو نہیں کر دے گا، کہیں محبوب کی قربت سے دور تو نہیں ہو جاؤں گا۔ یہ خیال عشق کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ شیطان کو موقع مل گیا، ارے ان کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ کہیں یہاں سے دور تو بھی کر دیے جائیں گے، تو اس خیال کا فائدہ اٹھا کر کہا حل ادلک علی شجرۃ الخلد، اے آدم کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے والے درخت کا پتہ نہ بتلاؤں؟ تو درخت کے ساتھ شجرۃ الخلد کہا کہ یہ درخت وہ ہے کہ جو پھل کھائے گا ہمیشہ یہی رہے گا۔ تو خدا کی محبت کے غیر معمولی غلبے میں وہ جو ہمیشہ رہنے کا لفظ بولا تھا، منع کرنے کا حکم یاد نہ رہا، وہ یہ سمجھ کر کے چلو محبوب کے کوچے میں ہمیشہ رہنے کی شاید یہ تدبیر بن جائے، کھا لیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کے عشق کو بدنام ہونے نہیں دیا، جب زمین پر اتارا تو فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اے لوگو یہ میرا بندہ آدم عاشق رہا ہے، عشق پر تانا نہ دو۔ ہم نے آدم سے عہد لیا تھا اس سے پہلے کہ آدم درخت کے قریب نہ جانا، مگر جا کر کھا لیے تو کیا ہوا؟ فرمایا فَنَسِيَ، میرا عشق والا بندہ آدم بھول گیا اور بھول میں کھا لیا۔ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے ان کے لیے بدی کا ارادہ نہیں پایا۔ ارتکاب کرتے وقت میں اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہوں کہ یہ ارادہ نہیں تھا۔ یہ ارادے کو بھانپنے والا کون تھا؟ ارادے کو جاننے والا کون تھا؟ دلوں کی دھڑکنوں کو دیکھنے والا رب ہی ہے جو فرما رہا ہے کہ میرے آدم کو میں نے جنت سے اتارا ہے تو تم کہیں لان تان کرنے لگ جاؤ گے ظالمو؟ نہیں نہیں، اگر ان پر لان تان کرو گے تو تم ظالم ہو جاؤ گے۔ میں نے آدم کو ایک مشیت کے تحت اتارا ہوں۔ یہ درخت کا پھل کھانا ظاہری سبب بن گیا
زمین پر بھیجے جانے کا، اور میرا فیصلہ یہ تھا کہ میں نے جنت کو اس لیے بنایا تاکہ میرے بندے زمین پر میری عبادت کر کے اور نفس کی قوتوں کا اور باطل طاقتوں کا مقابلہ کر کے اس کو زیر کر کے میری رضا کی راہوں پر چل کر اس خلد کے حقدار بنے، اور زمین کا چپا چپا میرے ذکر سے منور ہوتا چلا جائے، میرے نام سے ہر طرف فضاؤں میں گونج پیدا ہوتی چلی جائے، میرے مصطفیٰ کے نام کی عظمتیں ہر سو نمایاں اور اجاگر ہوتی چلی جائے۔ اس لیے میں نے یہ دھرتی پر حضرت آدم و حوا کو بھیجا ہے، تو حضرت آدم و حوا کو زمین پر اتارا۔ اسی لیے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ جمعہ کے دن کی فضیلت بیان کی کہ لوگوں جمعہ کا دن بڑی شان والا ہے، بہت بہترین دن ہے۔ وجہ فضیلت میں مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ وہ دن ہے جس میں آدم پیدا کیے گئے۔ ٹھیک ہے، پیدا کیا جانا تو فضیلت کی بات ہے نا، پھر یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر وہ جنت میں داخل کیے گئے، جنت میں بھیجا جانا بھی فضیلت کی بات ہے۔ مگر آقا فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن آدم جنت سے اتارے گئے۔ اگر اتارا جانا غضب کا باعث ہوتا تو اتارے جانے والے دن کے حوالے سے مصطفیٰ جمعہ کی فضیلت نہ بتلاتے۔ مصطفیٰ نے فرمایا یہ دن ہے جس میں آدم پیدا ہوئے، یہ وہ دن ہے جس میں وہ جنت میں داخل کیے گئے، یہ وہ دن ہے جس دن جنت سے زمین پر اتارے گئے، یہ وہ دن ہے جس میں قیامت قائم ہوگی۔ کثرت سے مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے یوم جمعہ کی فضیلت جہاں بیان کی کئی وجوہات کے ساتھ، ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ زمین پر آدم جنت سے اتارے گئے، تو مطلب یہ ہوا کہ زمین پر اتارا جانا غضب کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث نہیں، اس کے پیچھے یہ محرک نہیں تھا، بلکہ یہ اندرونی راز تھا۔ مصطفیٰ نے اس اندرونی راز کو اہل معرفت کے لیے اشارہ کی زبان میں کھول دیا کہ جمعہ کے دن کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ یہ دین کی شان مصطفیٰ نے بتائی، تو کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت آدم کا وہ پھل کھانا بظاہر بھول سے ہوا، مگر اس کے تحت ایک مشیت یزدی کا راز بھی کھل گیا کہ آدم میں نے درخت کے قریب جانے سے روکا، بھول کر کھائے، اب چلو زمین پر اتر جاؤ۔ زمین پر ظاہری اتارنے کے لیے اللہ نے ایک صورت یہ مقرر کی ہے، تو اس کی مقرر کردہ صورت کے تحت آئے ہیں تاکہ زمین پر اللہ کے ذاکرین پیدا ہوں، انبیاء کا سلسلہ جاری ہو، رسولوں کا سلسلہ جاری ہو، اور ختم نبوت کا تاج پہن کر نبیوں کے سردار، حبیب کردگار، شافع روز شمار، ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ علیہ السلام جلوہ بار ہوں، حبیب جلوہ گر ہوئے۔ اسی مصطفیٰ کے فیضان کی ایک عظیم ترین تصویر بن کر غوث اعظم تشریف لائے دھرتی پر، تو وہاں بھی ہوا کہ والد بزرگوار سیب کھائے، کھانے سے پہلے یاد نہیں آیا، کھانے کے بعد یاد آیا۔ ہم کہتے کہ کھا گئے تھے بھول کر، لیکن بھول طاری کرنے والے رب سے پوچھو، اے مولا ہر معاملہ تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے، تیرے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہلتا۔ تو یہ خیال جو بعد میں آیا، جس خیال نے حضرت غوث اعظم کے والد سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو مضطرب و بے چین کر دیا، یہ خیال پہلے کیوں نہ آیا؟ شریعت تو اپنی جگہ رہبری کر رہی ہے، طریقت اپنی جگہ رہبری کر رہی ہے، حقیقت اپنی جگہ رہبری کر رہی ہے، معرفت اپنی جگہ رہبری کر رہی ہے، اور مشیت کے راز کھل رہے ہیں کہ یہ راز تھا کہ ہم نے ایک پاکیزہ شہزادی کو منتخب کر کے رکھا تھا، ایسے پاکیزہ جوان کے لیے ان کی جوانی کا زہد و ورع بھی سامنے رہے، اور اس پاک باز خاتون کا زہد و ورع بھی سامنے رہے، اور دنیا کو پتا چل جائے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاکیزہ خواتین پاکیزہ مردوں کے لیے ہوتی ہے، پاکیزہ مرد پاکیزہ خواتین کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ پاکیزہ زمین پاکیزہ جوانوں کو ملتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے پوچھو، والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، پاکیزہ زمین سے پاکیزہ پودا اگتا ہے۔ تو پھر وہ پاکیزہ زمین امۃ الجبار ام الخیر فاطمہ کی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو ملی۔ وہ صالح ہی نہیں، ابو صالح ہے، زہد و تقویٰ کے پیکر ہیں، سرچشمہ خیر و بھلائی ہے۔ تو والد ابو صالح ہے، والدہ ام الخیر خیر و بھلائی کا سرچشمہ ہے، باپ صلاح اور نیکی کا سرچشمہ ہے، والدہ خیر و بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ شہزادے جب اس سرزمین پر اگنے لگ گئے تو قرآن کہتا ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء، ارے تم کیا جانو، یہ جڑیں مضبوط ہے، شاخیں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ تو یہ ایسا شجرہ طیبہ بن گئے، وہ جو پودا اگا
وہ پودا نہیں رہا، شجرۃ طیبہ ہو گیا۔ اور قرآن سے پوچھو الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ اب یہ پودا جب اگ گیا، شاخیں مضبوط جمی ہوئی ہے کیونکہ پاکیزہ زمین مل گئی، زہد و ورع کی زمین مل گئی، ام الخیر امت الجبار کی زمین مل گئی، ابو صالح جیسی ہستی اس کھیت کے والی اور مالی مل گئے۔ اس کے بعد جب پودا اگ رہا ہے وہ ایسا پروان چڑھ رہا ہے، ایسا پروان چڑھ رہا ہے کہ وہ شجرہ طیبہ بن گیا، پاکیزہ درخت بن گیا، اور اس کا سایہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ظل ممدود، دراز سایہ ہی سایہ ہے، ایسا سایہ ہے کہ جو آ رہا ہے، ولی بھی آ رہا ہے تو اس کے سائے میں جگہ ہے، عالم بھی آ رہا ہے تو سایہ اس پر بھی دراز ہے، مفتی بھی آ رہا ہے تو اس پر بھی سایہ ہے، محقق آ رہا ہے تو اس پر بھی سایہ ہے، محدث آ رہا ہے تو اس پر بھی سایہ ہے، قطب بھی آ رہا ہے تو اس پر سایہ ہے، ابدال کی جماعت سے بھی کوئی آ رہا ہے اس پر بھی سایہ ہے، اور نجبا بھی آ رہے ہیں تو سایہ ہے، اور سارے کے سارے ابدال نجبا اتار آ رہے ہیں تو سایہ ہے۔ الغرض روحانیت کے تاجداروں پر بھی سایہ ہے، اور ان تاجداروں کی سیادت و قیادت میں چلنے والوں پر بھی سایہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ تھا یہ درخت کا سایہ دراز ہو جائے، اب کیا کہتا ہے؟ توتی اکولہا کل حین باذن ربہا، وہ شجر طیبہ اگا کیسا یہ دیکھو، اب اس کی شاخیں پھیل گئی، تم یہ دیکھو شاخیں پھیل گئی، سایہ دراز ہو گیا، مگر ایسا نہیں ہے کہ پھل کبھی ملتا ہوگا کبھی نہیں ملتا ہوگا۔ میں نے انا اعطیناک الکوثر پڑھا ہے، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو الکوثر کا مالک بنا دیا۔ مصطفیٰ یہ کسی اور کی اولاد میں نہیں، آپ کی اولاد میں ہم نے پیدا کیا۔ جو کہہ رہا تھا مصطفیٰ کی نسل منقطع ہو چکی ہے، اس کے جواب میں ہم نے فرمایا مصطفیٰ نہیں نہیں، آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ آپ کے ایک شہزادی سے اس کی نہریں جو چل رہی ہے دیکھے تو صحیح، پودے جو اگ رہے ہیں دیکھے تو صحیح، مصطفیٰ خوش ہو جائیے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے وصال فرمانے پر آپ کا مشن ختم ہو جائے گا، نہیں میرے مصطفیٰ، صدیاں بیتتی جائے گی، مشن آگے بڑھتا جائے گا، ہزاروں چراغ بجھانے والے آئیں گے، مگر مصطفیٰ یہ چراغ کو بجھا نہیں سکیں گے، اس کو کبھی گل نہیں کر سکیں گے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت میں خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اے میرے عزیزو، اللہ فرماتا ہے وہ شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کتنا عظیم شان والا ہو گیا، تؤتی اکولہا کل حین، ہر گھڑی وہ اپنے پھل دیتا جا رہا ہے، بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ یعنی وہ درخت ایسا نہیں ہے کہ سال میں ایک بار پھل دیتا ہوگا، 2 بار پھل دیتا ہوگا، نہیں کوئی موسم میں پھل دیتا ہوگا۔ سنیے قرآن کہتا ہے کل حین، ہر گھڑی۔ میں آپ کو اپنی بات نہیں سنا رہا ہوں، شجر طیبہ کیا ہے؟ وہ پاکیزہ درخت کیسا ہے جو پودا اگا تھا، درخت بن گیا تھا، ہر گھڑی پودا وہ پھل دیتا جا رہا ہے، ہر گھڑی۔ کل حین ہے، کل سنۃ نہیں ہر سال، کل شہر نہیں ہر مہینہ، کل یوم بھی نہیں کہ ہر دن میں ایک بار، 24 گھنٹے میں ایک بار نہیں جی۔ اللہ تو فرما رہا ہے مصطفیٰ بتا دو، ہر گھڑی پودا پھل دیتا جا رہا ہے، اور وہ پھلوں کا عالم یہ ہے کہ ان پھلوں سے جسمانی غذا بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے، بیماریوں کے لیے دوا بھی ہے، پریشانیوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، میں نے آپ کی نسل طیب کو الکوثر کی ایک تفسیر بنا دیا ہے۔ کیا شان ہے سرکار غوث اقبال کی، حسن اور حسین، حسنی حسینی فیضان کا سرچشمہ ہے غوث اعظم۔ وہ بحرین اکٹھا ہو گئی ہے غوث اعظم میں، اس کا مجمع بنایا گیا ہے۔ اب آج بات چونکہ اس طرف چلی ہے تو ایک اور روحانیت کے تاجدار کا حوالہ آپ کی خدمت میں رکھوں، تاکہ ہر گھڑی پودا یہ کس طرح پھل دیتا ہے اور کیسا اس سے اولیاء پھلوں کو چنتے ہیں۔ پھل ہر ایک کے لیے الگ الگ ہوتے ہیں بھائی، عام لوگوں کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے، خواص کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے، قص الخواص کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے۔ تو میں ہر مرغ کی انجیر نیست، ہر پرندے کی غذا انجیر نہیں ہوتی۔ سیدی شیخ الاسلام بانی جامع نظامی اپنی کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھ کر یہ فارسی کا حصہ بیان کرتے ہیں۔ تو میں ہر مرغ کی انجیر نیست کل حین باذن ربہا، ہر گھڑی وہ پودا پھل دیتا جاتا ہے، ہر گھڑی پھل دے رہا ہے وہ درخت۔ کتنا عظیم درخت ہے وہ۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہاں ایک نقطہ اور مزید روحانیت کے تاجدار کے حوالے سے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مقدوبہ شریف میں بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک کی ذات گرامی سے فیوز و برکات کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے، دونوں راستے بنائے اس کے، ایک فیضان نبوت، ایک فیضان ولایت، ایک نبوت محمدی کا فیضان، ایک ولایت مصطفی کا فیضان۔ اللہ نے نبوت مصطفی کے فیضان کے لیے صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو چنا کہ وہ فیضان کی ترسیل و اشاعت ان کے حصے میں رکھی، اور ولایت مصطفی کے فیضان کے لیے سرچشمہ اللہ نے حیدر کرار مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بنایا کہ صبح قیامت تک جس کو بھی ولایت کا فیض ملنا ہے وہ حیدر کرار کے دروازے کے بغیر نہیں مل سکتا، ان کی نگاہ فیض کے بغیر نہیں ملتا۔ تو اللہ نے ولایت محمدی کا قاسم حضرت مولا علی شیر خدا کو بنایا، فیضان ولایت مصطفیہ کے قاسم بنائے گئے، اور باب ولایت مصطفیہ کے فاتح بنائے گئے، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک کے قدمین کریمین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے مبارک دوش پر ہیں، اور پھر فیضان ولایت آپ لے کر بانٹ رہے ہیں۔ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو ان کا شریک کار بنایا گیا، امام حسن مجتبیٰ کو، امام حسین شہید کربلا کو، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ فیضان کو ان کی اولاد سے چلایا گیا۔ حضرت امام حسن کے بعد امام حسین شہید کربلا، پھر امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو یہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، جن میں 12ویں امام مہدی تشریف لانے والے ہیں، تو 11 ائمہ ہیں۔ تو حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ ولایت محمدیہ کا فیضان شیر خدا سے جاری ہو کر ان کے شہزادگان سے ہوتا ہوا آگے پھیل رہا ہے۔ جب یہ سلسلہ ان ائمہ اثنا عشریہ سے 11 ائمہ اہل بیت سے چل رہا تھا، 12 امام تو قریب قیامت آئیں گے، تو اللہ نے یہ سلسلہ جاری کیا، مگر جب بات آ گئی غوث اعظم کی ولادت باسعادت کی، ان سب کے سرچشمہ فیض سے وہ 2 نہروں کا فیض ان کو اتنا پلایا کہ حسنی فیض بھی آ گیا، حسینی فیض بھی آیا، دریائے امام حسن سے بھی پیتے رہے، دریائے امام حسین سے بھی پیتے رہے، اور اس قدر سیراب کر دیے گئے، اس قدر سیراب کر دیے گئے کہ اب قیامت تک جو بھی آئیں گے ان کے لیے غوث اعظم ہی کو قاسم ولایت بنا دیا گیا، قاسم ولایت بنایا گیا ہے۔ الکوثر کا ایک آپ یہ بھی فیضان ملاحظہ فرمائیے کہ کس طرح کثرت کو آپ میں جمع کیا گیا، سلسلے فیضان بڑھتا جا رہا تھا، اور اس کے بعد آپ کو اس کا مجمع بنا دیا گیا، پھر آپ کو اس کی تقسیم کا عظیم ترین منصب سونپ دیا گیا۔ حکمت کیا ہے؟ اس کے تحت اہل معرفت نے بڑا پیارا نقطہ بیان کیا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی اولاد میں ہے نا غوث پاک، آپ حسنی سے گر ہیں، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی ہیں، حسنی حسینی ہے، مگر والد کی طرف سے کیا ہے؟ امام حسن کی اولاد۔ تو غوث پاک کو یہ مقام کیوں دیا کہ اب جو بھی ولی بننا ہے انہی کے فیضان سے بننا ہے، ان کی توجہات سے بننا ہے؟ تو اس کی حکمت بتاتے ہوئے معرفت کے میدان کے ماہرین نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، واہ واہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن مجتبیٰ کی ایک تعریف بیان کی تھی، ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ مصطفیٰ منبر پر تشریف فرما ہے، امام حسن کو گود میں لیے ہوئے ہیں، کبھی شہزادے امام حسن کو دیکھتے، کبھی اپنے صحابہ کو دیکھتے، یہ منظر دیکھ کر صحابہ خوش ہو رہے ہیں، اور مسکرا کے مصطفیٰ فرماتے ہیں میرے یہ بیٹے کو دیکھو، یہ میرا بیٹا جو ہے یہ سردار ہے، اس کی سرداری کا جلوہ دیکھنے کا ہوگا۔ جب 2 گروہوں میں مسلمانوں کے اختلاف پیدا ہوگا تو میرا رب میرے اس شہزادے کے ذریعے سے صلح کرا دے گا۔ تو واقعی ایسا ہی ہوا، جب حضرت امام حسن نے صلح کر دی اور آپ نے اقتدار اسلامی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا، تو اس کا اللہ نے آپ کی نسل کو سلا کیا دیا کہ امام حسن ہی کی اولاد میں غوث اعظم کو پیدا کیا، اور غوث اعظم کو قاسم ولایت محمدیہ بنا دیا۔ فرمایا اے میرے محبوب کے شہزادے، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ امت میں اختلاف کو مٹانے کی خاطر صلح آپ نے فرما لی ہے، تو میں اس کا صلہ یوں دیتا ہوں کہ آپ ہی کے شہزادے کو وہ درجہ دیتا ہوں جب کوئی بھی اس کے بغیر ولی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی بن گیا ہے تو ولی رہ بھی نہیں سکتا، ولی بننے کے لیے بھی غوث اعظم کا فیض ضروری ہے، ولی بن کر رہنے کے لیے بھی غوث اعظم کا فیض ضروری ہے۔ تو غوث اعظم امام حسن کی اولاد میں ہیں، اور یہ پھر اور ایک بات سن لو، امام مہدی بھی آئیں گے قریب قیامت، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ وہ کس کے بیٹے ہوں گے؟
وہ امام حسن کے ہی فرزند ہوں گے۔ تو اللہ نے یہ دونوں باتیں رکھی ہے کہ آپ نے ایک بڑی قربانی دی ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ کا حق تھا، مارے کارائی بھی ہو سکتی تھی، مگر مصطفیٰ کی حدیث کا مصداق بن گیا اور حدیث مصطفیٰ کا آپ نے مفہوم سمجھا دیا کہ میرے آقا نے بچپن میں گود میں لے کر فرمایا تھا میرا بیٹا سردار ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ میری سرداری ختم ہو رہی نہیں، صلح کے بعد سرداری ختم نہیں ہو رہی ہے، یہ تو سرداری کا جلوہ ہی ہے، سردار جہاں بھی رہے سردار ہی ہے، کرسی پر بیٹھے تو بھی سردار ہے، نیچے بیٹھے تو بھی سردار ہے، منبر پر بیٹھے تو بھی سردار ہے، مصلیوں میں بیٹھے تب بھی سردار ہے۔ سرداری جس کا نصیب ہے وہ سردار ہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تم اس کو ان کی کمزوری پر محمول مت کرو، میرے بیٹے امام حسن کو تانا مت دو، اگر ایسا تمہارا تانا ہوگا تو تم بہت ہی نقصان اٹھاؤ گے۔ دیکھو انہی کی اولاد میں دو جلوے دکھاتا ہوں، ایک تو دیکھ چکے غوث اعظم کی شکل میں، ایک کا انتظار کرنا جو آنے والے امام مہدی ہے، جن کی تاریخ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور دنیا کو عدل سے بھر دیں گے۔ اور امام مہدی کا مقام کیا ہوگا؟ آقا فرماتے جب وہ موجود ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، نماز کا وقت ہوگا امامت کے لیے، جب وہ کہیں گے آپ امامت کیجئے تو فرمائیں گے نہیں شہزادے آپ ہی امامت کیجئے، مصطفیٰ کے شہزادے آپ ہو، آپ ہی کو یہ اعزاز مصطفیٰ نے دیا ہے، آپ کے جد کریم کی وجہ سے آپ امامت فرمائیے۔ تو اس کا مطلب حضرت عیسیٰ پیغمبر چھوٹے نہیں ہو گئے، پیغمبر ہر حال ہے، پیغمبر ہے، نبی کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن امامت ان سے کروائی جا رہی ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتانا مقصود ہے کہ قربانی دینے والوں کو صلہ بھی بڑا ملتا ہے۔ تو آج جھگڑوں کو اگر ہم مٹائیں گے تو ہمیں بھی صلہ ملے گا، ہماری اولاد کو بھی صلہ ملے گا۔ بڑے بننا ہے تو لڑنے سے نہیں بنتے، لڑائیوں کو مٹانے سے بڑے بنتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے اندر لڑائی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پڑھائی کا مزاج ہونا چاہیے۔ لڑائی کا مزاج نہ ہو، پڑھائی کا مزاج ہو، چڑھائی کا مزاج نہ ہو، پڑھائی کا مزاج ہو۔ اور ہمیں پیران پیر غوث اعظم نے لڑائی یا چڑھائی نہیں سکھائی ہے، لکھائی پڑھائی کی طرف توجہ دلائی ہے کہ لکھو پڑھو اور ترقی کرو۔ اس لیے کہ اتنا بڑا مقام آپ نے سن چکا کہ کوثر کی تفسیر بنائے گئے اور قرآن کریم کی آیات کے اشارات کے ذریعے سے میں نے آپ کے ذہن و فکر کے زاویے کو اجالے ملنے والی باتیں سنائی ہے۔ ذرا اب آپ غور تو کیجئے، یہ ساری عظمتوں اور رفتوں کے ساتھ جب اس دھرتی پر جب لگر ہوتے ہیں پیران پیر غوث اعظم دستگیر، پھر یہ کہ مادرزاد ولی بھی ہیں، لیکن 18 برس کی عمر کو پہنچنے کے بعد والد ماجدہ سے عرض کرتے ہیں میری امی جان ایذنی حبیبی للہ تعالی واذنی فی المسیر الی بغداد اشتغل بالعلم وازور الصالحین۔ دیکھو گھر والے گھر کی باتوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا غوث اعظم فرماتے اپنی امی جان سے 18 برس کی عمر کے جوان اور ایسی جوانی والد ماجدہ کا تو سہارا ہے، ہر بیٹا اپنی ماں کے ساتھ رہنا اور ماں اپنے بیٹے کو اپنے پاس رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن انہوں نے عرض کیا شوق علم میں کہ میری امی جان مجھے اللہ کے لیے آپ بخش دیجیے، حبینی للہ عز وجل، اللہ کے نام پر مجھے چھوڑ دیجیے، وَأَذَنِي فِي الْمَسِيرِ إِلَى بغداد، مجھے بغداد جانے کی اجازت دے دیجیے، اشتغل بالعلم، علم کا مشغلہ اپناؤں گا، وازور الصالحین، نیکوں کی زیارت کروں گا، اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤں گا۔ تو امی جان خوش ہو کر فرمانے لگی بیٹا بالکل اجازت ہے تمہیں، تم جاؤ، لیکن اتنا ضرور مجھ سے وعدہ کرنا کہ ہر حال میں سچ ہی کہنا، صداقت کبھی اپنے سے دور ہونے نہیں دینا، صداقت سے خود دور نہیں ہونا۔ اجازت دے دی اور الوداع کہتے وقت کہا بیٹا اب ہماری تمہاری ملاقات آخرت میں ہی ہوگی، یعنی اس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب آپ دنیا میں ظاہری طور پر ان سے ملاقات نہیں فرمائیں گی۔ تو آخری ملاقات کے بعد نکل پڑے 18 سال کی عمر میں۔ اب اس کے بعد 7 سال بغداد میں آپ علم حاصل کرتے رہے۔ کتنے سال؟ 7 سالہ کورس غوث اعظم نے 18 سال سے شروع کیا، 18 میں 7 ملائے تو کتنے بنتے؟ 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے، یعنی تفسیر، حدیث، فقہ اور ادب، لغت، فصاحت، بلاغت، معنی، بیان، بدیع، شعر و سخن، عروض، سارے علوم، کلام اور فلسفہ، منطق، معقول، منقول، سارے علوم، عالیہ سارے کے سارے علوم پڑھ ڈالے، اور اس میں آپ انتہائی ماہر ہو گئے، متبحر ہو گئے۔ تو یہ 7 سالہ کورس تھا، علم کا مکمل کیا۔ پھر 25 سالہ کورس شروع کیا آپ نے، اس میں درسگاہ میں نہیں ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں ہے آپ، 25 سال تک ریاضتوں میں، جنگلوں، صحرا و بیابان میں رہ رہے ہیں۔ وہ تو 25 اور یہ 25 کتنے برس ہو گئے؟ 50 برس تک تو آپ کا سلسلہ تعلم کا ہی رہا، ادھر وہ تعلیم پاتے رہے، ادھر یہ روحانی عرفانی فیوز و برکات حاصل کرتے رہے۔ فاقوں پر فاقے بھی ہے، پیاز بھی ہے، لیکن پرواہ نہیں۔ اسی ریاضتوں کے ماحول میں ہی وہ واقعہ پیش آیا
کہ پیران پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو شدت کی پیاس لگ رہی تھی، ایک ابر چھا گیا، کچھ بارش کے چھینٹے گرے، آپ نے اس پانی سے اپنی تشنگی بجھائی، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک روشنی ظاہر ہوئی اور آواز آئی کہ عبد القادر تمہاری عبادتوں سے ہم خوش ہو کر تمہیں چھٹی دیتے ہیں کہ سب عبادتیں تم سے معاف کر دی گئی، اب تمہارے لیے کوئی پابندیاں نہ رہی، جو چاہے کر لو۔ تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا کس کو دھوکے میں دے رہا ہے، یہ شریعت مصطفیہ ہے، یہ کسی سے معاف ہونے والی ہے؟ نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یقین حاصل کرنے کے لیے پڑھو، ہم تو یقین پا گئے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اتنا پڑھ لیے کہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازیں ان لوگوں کو پڑھنا چاہیے جو ابھی اگر مگر کی منزل میں ہے، کیوں؟ دلیل وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک یقین آ جائے۔ یقین آنے کے لیے پڑھو، ابھی تم کو یقین آیا نہیں تو پڑھ رہے ہو، یقین کی منزل مل گئی تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح بھی لوگ سمجھاتے ہیں نا۔ پیران پیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، یہ وہ منزل ہے کہ آقا علیہ السلام نے وصال اقدس سے پہلے بھی فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آخری کلمات مصطفیٰ کے جو صحابہ نے محفوظ کر لیے وہ یہ تھے کہ آقا نے فرمایا دیکھو نماز کا خیال کرو اور اپنے زیر اقتدار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو آخری جو دیکھا اس حالت میں نماز ہی کی وہ حالت تھی، فجر کی نماز صدیق اکبر کے اقتدار میں پڑھ رہے تھے۔ آقا نے یہ ملاحظہ فرمایا منظر، میں وہ ساری تفصیلات میں نہیں، صرف یہ بولنے کے لیے کر رہا ہوں کہ 25 سالہ کورس کے دوران غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو شیطان بہکانے کے لیے آ گیا، اس نے کہا ساری عبادتیں معاف، آپ نے کہا نہیں ہو سکتا، عبادتیں مجھ سے معاف نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ کے علم و فضل کے جس مقام پر آپ فائز ہیں اسی مقام کی وجہ سے آپ بچ گئے، اللہ نے جو آپ کو علم و ہدایت بخشی ہے اس علم سے آپ بچ گئے۔ آپ نے فرمایا علم و ہدایت اور فضل، یہ علم اور فضیلت کی وجہ سے نہیں بچا، خدا کے فضل کی وجہ سے بچ گیا، خدا کی مہربانی کی وجہ سے بچ گیا۔ یہ بھی ایک دھوکے کی بات ہے کہ مجھے میرا عمل دکھا رہا ہے، مجھے میرا علم دکھا رہا ہے، یہ منزل علم محمد دیکھنے کی نہیں ہے، خدا کے فضل کو دیکھنے کی منزل ہے، فضل الہی سے ہی بچ سکتا ہے بندہ۔ تو الغرض عزیزوں کو 25 سالہ دور گزرا، 25 اور 25 کتنے سال ہوئے؟ 50 برس، اور یہ میں ملا کے جو بول رہا ہوں یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ملا کر بتایا ہے اپنے اشعار میں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ اعظم حضرت سیدنا غریب نواز، انہوں نے بتلایا اپنے اشعار کے ذریعے غوث پاک 18 برس میں سفر کیے جیلان سے بغداد کا، 7 سال انہوں نے یہ کورس کیا، اس کے بعد پھر 25 سال کے بعد 25 سال ریاضتوں میں رہے، 50 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب غوث اعظم اس قدر بلندیوں پر آنے کے بعد اب ممبر شریف پر آ رہے ہیں واز کرنے کے لیے، تو بھی یوں ہی نہیں، مصطفیٰ جاوید رحمت تشریف لاتے ہیں، سرور کونین علیہ السلام تشریف لا کر فرماتے ہیں بیٹے عبد القادر واز کیا کرو۔ عرض کیا حضور فصحاء و بلغاء یہاں شریک ہیں، میں ان کے سامنے جھجک محسوس کر رہا ہوں، حالانکہ کس قدر سرچشموں سے سیراب کیے گئے، مگر یہ مقام ادب ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، اپنے فصاحت و بلاغت کے پہلوؤں پر نظر نہیں رکھتے، اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو گونگا ہوں، فصحاء بلاغا کے سامنے کیا بولوں گا۔ مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن مبارک 7 مرتبہ انہیں عطا فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ فرمایا، یہ حکمت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ اور پختہ دلیلوں سے بلاؤ، عمدہ نصیحت کے ذریعے بلاؤ۔ اس کے بعد پھر حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لاتے ہیں اور آپ بھی 6 مرتبہ اپنا تبرک لعاب دہن کا عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ ابھی تو سرکار نے 7 مرتبہ عطا کیا تھا، آپ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا، وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا تأدبا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا مصطفیٰ کے ادب کی خاطر میں نے 7 مرتبہ نہیں 6 مرتبہ یہ تبرک دیا ہے، تاکہ عددی برابری کا بھی شائبہ پیدا نہ ہو۔ جو لوگ آج عبادت و زہد و ورع کی بات کر کے حبیب پاک سے برابری کا خواب سوچتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے شیر خدا سے بڑھ کر تم کیا عبادت کر سکتے ہو۔ نمازوں میں خشوع خضوع کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ شیر خدا تو ایسے نمازی کہ نماز کی خشوع خضوع کی کیفیت ہی کو دیکھ کر صحابہ نے اس تیر کے ذروں کو جو آپ کی مبارک ایڑی میں پیوست ہو چکے تھے نکالے تو کیسے سجدے کی حالت میں نکالے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا، جبکہ ہاتھ لگاتے ہی آپ تکلیف کی وجہ سے بے چین ہو جاتے تھے، نکالنے میں دقت ہوتی تھی، نکالنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر عبادت میں تھے اور انہوں نے ان ذرات کو آپ کی ایڑی مبارک سے جدا کر لیا اور حضرت کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو ایسے خشوع خضوع کی عبادت کرنے والے عبادت کے باوجود علم ایسا کہ مصطفیٰ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس قدر علم ہے کہ مصطفیٰ کے علم کا دروازہ صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے، اور جن کے شہزادگان میں اللہ نے جنتی جوانوں کے سردار کو بنایا ہے،
جن کی رفیق حیات کو جنتی خواتین کی سردار بنایا ہے، ایسی عظمتوں فضیلتوں کے باوجود عرض کرتے ہیں تعدباً مع رسول اللہ، بیٹا عبد القادر میں نے 7 مرتبہ تبرک اس لیے نہیں دیا، مصطفیٰ نے 7 مرتبہ دیا، میں نے ادب کرتے ہوئے 1 مرتبہ کم دیا تاکہ عدد میں برابری کا بھی کوئی شائبہ پیدا نہ ہو، تو وہاں گنتی اور شمار میں بھی برابری کا شبہ پیدا نہ ہو، اتنا سکھا رہے ہیں ادب مولا علی شیر خدا۔ تو ہم کو علم جس درسگاہ سے مل رہا ہے، اگر ادب ہے تو وہ درسگاہ نبوت کا فیض ہے، اگر ادب نہیں ہے تو درسگاہ شیطان کا حصہ ہے، لہٰذا ہم ادب والے ادب ہی کا شیوا اپنا کر رہتے ہیں۔ تو الغرض غوث اعظم اس تبرک کے بعد جب بول پڑے تو حال یہ ہو گیا کہ پہلے تو آپ فرما رہے تھے وہ صحابہ بلغا ہے، اب تو حال یہ کہ 70,000 کا مجمع ہے، اور ارشاد فرماتے تو سامنے والا جس انداز سے سنتا آخری حصے والا بھی اسی انداز سے سنتا، اور پھر یہ کہ سنا رہے ہیں تو کیا کیا سنا رہے ہیں، صرف چہروں ہی کی تحریر کو نہیں پڑھتے، دلوں کی تحریر کو بھی پڑھتے ہیں غوث اعظم، اور پھر فیضان کا سرچشمہ جاری ہوتا ہے۔ ارے اپنے لوگ جو فاسق و فاجر ہے وہ توبہ کرے تو بڑی بات ہے، کون سا ایسا مجمع ہے جس میں ہم دعویٰ کر کے کہہ سکتے ہو کہ اس مجمع سے فلاں توبہ کر کے اٹھا ہے؟ عزیزان محترم، یہ فصاحت و بلاغت کے جملے، یہ الفاظ کے ہیر پیش سے مضمون پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو بات الفاظ کے تناظر میں رہ جائے گی، مگر بات یہ ہے کہ عارف باللہ کے آسمان دل سے معرفت کا سورج جو نکلتا ہے اس کی کرنوں کی وجہ سے دلوں کی دنیا روشن ہو جایا کرتی ہے، وہ غوث اعظم ہے۔ اس آفتاب کو آپ نے اپنے آسمان دل سے طلوع کیا تھا کہ جس کی کرنیں لوگوں کے دلوں کو منور کر رہی تھی، اسی وجہ سے یہود و نصارہ باوجود یہ کہ آپ نے سنا غوث اعظم کے دور میں عیسائی مشنریز اپنا زور دکھا رہی تھی، یہودیت اپنا زور دکھا رہی تھی، جبکہ ان کی کوششیں یہ تھی کہ اسلام کو ختم کر دے، پیغمبر اسلام سے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر واہ غوث اعظم کا انداز بیان، وعظ و خطابت کا انداز، جن نظریات پر وہ لوگ سب خون مارا کرتے تھے، حسین پیرائے میں ان نظریات کو آپ بیان فرماتے اور روحانی توجہ دیتے تو کوئی مجمع ایسا نہ تھا کہ یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے بغیر اٹھتا ہو۔ محتاط اندازے کے مطابق سیرت نگاروں نے نہایت ہی احتیاط سے لکھتے لکھتے یہاں تک لکھا ہے کہ 5,000 سے زائد یہودی و عیسائی مشرب اسلام ہوئے، 1 لاکھ سے زائد گنہگار توبہ کیے، لیکن مبصرین تجزیہ نگار کہتے ہیں یہ کمال درجے کے احتیاط پر مبنی تجزیہ ہے۔ 70,000 کا مجمع ہو، اور وہ بھی مجمع ایک دن کوئی سالانہ مجمع نہیں تھا، ہفتے میں 3 مرتبہ واز ہوتا تھا غوث اعظم کا۔ آپ کتنے مرتبہ واز فرماتے تھے؟ جمعہ کو واز فرماتے تھے، اتوار کو فرماتے تھے، پھر منگل کو فرماتے تھے۔ جمعہ، اتوار اور منگل دن 3 ہوا کرتے تھے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر کے۔ اب 70,000 کا مطلب کیا ہوا؟ 70 کو 3 سے ضرب دو تو کتنے ہو گئے؟ 70 تو 210 کا مطلب 2,10,000 کو ہفتے میں نواز رہے ہیں۔ 70,000 2,10,000 کا یوں اجتماع ہے، اور وہ بھی کتنے دن تک چلا؟ 50 برس کی عمر سے واز شروع ہوا، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، وصال اقدس تک رہا، اور وصال اقدس آپ کا ہوا تو عمر مبارک 2 اخبار ہے، 90 یا 91 برس کی عمر میں وصال ہوا، تو 50 کے بعد آپ بولو 60 70 80 90 کتنے سال ہو گئے؟ 40 سال۔ تو اب 40 سال کا عرصہ آپ ایک ہفتے کے اندر 2,10,000 کو اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو اب اس کو حساب بعد میں کر لینا، کتنوں نے فیض پایا ہوگا غوث اعظم سے۔ یہ مجمع میں آنے والے ہیں، یہ نظر سے دکھائی دینے والے یہ ہیں، جو دکھائی نہیں دیتے تھے ان کا الگ کیا تھا، یعنی نظروں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ مجمع تھا دوستو، اور جو نظر نہیں آنے والا رجال غیب وہ الگ ہیں، جنات الگ ہیں۔ چنانچہ اس زمانے کے حوالے سے حضرت محقق الاطلاق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، ایک بزرگ نے توجہ دے کر جنات کو بلانا چاہا، جنات نے آنے میں تاخیر کر دی، دیر سے آئے تو پوچھا تم لوگ دیر سے کیوں آئے؟ میں نے بلایا جب کیوں نہیں آئے؟ تو کہا حضرت پیران پیر غوث اعظم کے واز میں ہم گئے ہوئے تھے، ہمیں ایسے وقت نہ بلایا کریں جب تک حضرت کا واز چلتا ہے، ہم آ ہی نہیں سکتے، ہم واز سننے کو جاتے ہیں۔ تو کہا ہاں تم لوگ بھی جاتے ہو؟ کہا جتنا انسانوں کا مجمع ہے اس سے زیادہ ہمارا مجمع ہوا کرتا ہے۔ تب 70,000 نظر آنے والے ہیں،
2,10,000 ہفتے میں دکھائی دینے والے ہیں، تو وہ جنات کا کیا عالم ہے جو نظر نہیں آتے، اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان سے زیادہ ہم ہوتے ہیں۔ اب اس طرح سے غوث اعظم شیخ الانس بھی ہے، شیخ الجن بھی ہے، قطب الانس والجن ہے، انسانوں کے بھی قطب ہے تو جنات کے بھی قطب ہے، ہر آپ سے فیض پانے والا فیض پا رہا ہے۔ تو وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا میں ایک عرض کر رہا تھا، توتی اکولھا کل حین باذن ربھا، یہ وہ درخت ہے کہ جس کا ہر گھڑی پھل دینے کا انداز نرالا ہے، اور وہ پھل کیسے کیسے مل رہے، رجال غیب بھی پھل کھا رہے ہیں، جنات بھی پھل کھا رہے ہیں، انسان بھی پھل کھا رہے ہیں۔ یہی نہیں، پھل کھانے والوں میں کیسے کیسے آپ سنو آپ کو۔ ایک مرتبہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ واز کرتے کرتے، واز کرنا تھا، آپ تشریف لائے اور خلاف معمول آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، قاری صاحب قرات کرتے تھے، اس کے بعد بات شروع ہوتا تھا، اس انداز سے نہیں ہوا۔ بعد میں آپ سے دریافت کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے ایک مرید بیت المقدس سے ایک قدم میں یہاں آئے تھے، بغداد، ملک شام سے بغداد ایک قدم ڈال کر آ گئے، ان کو میں نے توبہ کرائی، انہوں نے توبہ کی۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا کہ اتنے باکمال کہ ایک قدم میں ملک شام سے بغداد آئے، تو پھر ان کو کس چیز سے توبہ آپ کرائے ہوں گے؟ اتنی بڑی منزلت ان کی، اتنا بڑا رتبہ ان کا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مقام و مرتبہ ان کا اپنی جگہ ہے کہ اتنی بلندی پر ہے کہ یہ فاصلہ انہوں نے ایک قدم میں طے کیا، مگر جو فاصلہ میں طے کرا رہا ہوں یہ قدموں سے طے ہونے والا فاصلہ نہیں ہے، یہ فاصلہ شیخ کی توجہ کے بغیر اور اس نسبت کے بغیر طے نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے رہبری حاصل کرنے کے لیے میری خدمت میں حاضری دی، میں نے انہیں سکھایا سمجھایا اور ان کو میں نے رجوع کروایا، توبہ کروائی، اور وہ توبہ کر کے لوٹ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ توتی اکولھا کل حین باذن ربھا، ہر گھڑی یہ درخت انوکھی شان کا پھل دے رہا ہے۔ تو اب پھل کھانے والوں کو دیکھو آپ، ایک قدم میں اتنا بڑا فاصلہ ملک شام سے بغداد کا طے کر لیے، مگر ان کو پتا ہے یہ فاصلہ زمین کا تو ہم طے کر لیے، مگر قرب الہی کا فاصلہ یوں ہی طے نہیں ہوتا، غوث اعظم کے اس میں ہم محتاج ہیں، غوث اعظم کی توجہ ہمیں درکار ہے۔ تو وہ بھی آ رہے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، اولیاء بھی آ رہے ہیں، اپنے وقت کے بزرگان دین تو ہے ہی آ رہے ہیں، علماء فقہا بھی آ رہے ہیں، محدثین بھی آ رہے ہیں، شعراء اور ادباء و بلغاء بھی آ رہے ہیں، نحویین بھی آ رہے ہیں، علم صرف کے ماہرین بھی آ رہے ہیں۔ ہر طرف شہرا ہو گیا، دیکھتے ہی دیکھتے مجمع بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی کثرت ہے، اب لوگوں کو فکر نہیں ہوتی، وہ لوگ ہم بھی اپنے انداز سے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے، جو دیکھے حضرت ہی کی بات بولتے، حضرت ہی کے پاس جاتے، چلو دیکھیں گے جا کر ہوتا کیا ہے۔ آ گئے غوث اعظم کی مجلس میں، غوث اعظم تشریف فرما ہے، واعظ چل رہا ہے، وہ آ کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اب چونکہ وہ شعر و سخن سے دلچسپی رکھنے والے تھے، غوث اعظم نے ہر ایک کی ذوق کی تسکین کا انتظام کیا۔ حضرت کے دسترخوان پر جو بھی آتا ہے سب کو اس کے ذوق سے کھلاتے ہیں حضرت، پرتکلف دعوت ہے، تو علم کی بھی دعوت پرتکلف ہے، ہر ایک کو اس کے حساب سے میوے کھلا رہے ہیں غوث اعظم۔ ہر گھڑی درخت ایک اچھا انوکھی شان کا میوہ دے رہا ہے، اس کو سمجھا رہا ہوں سنو۔ اب وہ آئے تھے، شعر و سخن کا پھل کھانا چاہتے تھے، غوث اعظم نے اشعار بھی پڑھنے شروع کیے، بات بات پر دلیل میں شعر پڑھ رہے ہیں۔ ان کو تعجب ہوا، یہ تو صوفی درویش قسم کے بزرگ سنا تھا، لیکن یہ عربی ادب کے اتنے ماہر ہیں کہ شعر پڑھ کر اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ آخر ایک آدھ دو چار شعر پڑھتے ہیں، یہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، شمار کریں گے، اب گننا کیسا۔ وہ کیا کیے، دھاگے کو گرہ ڈالنے لگے، ایک شعر پڑھتے ایک گرہ ڈالے، دوسرا شعر پڑھے دوسری گرہ ڈالے، ایسے ہی اپنے گریبان کے اندر چھپائے ہوئے گرہ ڈالتے جا رہے تھے۔ ایک شعر پڑھتے ایک گرہ ڈالے، دوسرا پڑھے دوسری گرہ ڈالے، تیسرا شعر پڑھے غوث اعظم تیسری گرہ ڈالے، اس طرح گرہیں ڈال رہے تھے۔ غوث اعظم کو کس نے بتایا کہ وہ ایسا چھپ کے کر رہے ہیں، مگر غوث اعظم دل کی باتیں بھی اللہ کے عطا سے سنتے ہیں۔ تو پیارے پیر غوث اعظم نے کیا کہا، فرمایا ہماری مجلس میں آپ گرہ ڈال رہے ہو، ارے ہم تو گرہیں کھول رہے ہیں اور آپ ہیں کہ گرہیں ڈال رہے ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ نہیں، معاملہ یہ شعر کا نہیں ہے، یہ قلب کے شعور کا معاملہ ہے، دل کی آگہی کا معاملہ ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں آنکھوں سے پلائی جاتی ہے۔ وہ غوث اعظم پلا رہے ہیں، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ معاملہ یہ لگے، توتی کل حین باذن ربھا، ہر آن درخت ایک عجیب شان کا پھل دے رہا ہے۔ ایک اور صاحب آئے تھے، اب ان کے ذوق کے اعتبار سے ان کو بھی کس طرح سمجھانا تھا، غوث اعظم کو معلوم کہ جس عمر کا بچہ ہے ویسے ہی غذا دینا۔ تو اب آپ نے ان کو کیا کیا، وہ آئے تھے،
اب ان کے ذہن و فکر میں یہ تھا کہ کوئی گرامر کے حوالے سے بات آتی ہوگی، فصاحت و بلاغت اور استعارات کے روپ میں کلام کرتے ہوں گے۔ دیکھو ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ادب میں صرف ہمیشہ مسجع مقفع عبارتیں ہی بیان کی جائے گی تو آپ ماہر اور بہترین آدمی نہیں سمجھے جاتے، آپ کو مخاطبین دیکھنا ہوگا۔ مخاطبین اگر اس لائن کے نہیں ہیں اور آپ اگر اس لائن میں بول رہے ہیں تو آپ اپنے الفاظ کو گویا ضائع کر رہے ہیں، اس لیے مخاطبین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بلاغت کی تعریف میں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام ہونا چاہیے، یعنی جیسا حال ہے اس کی مناسبت سے کلام ہونا چاہیے۔ تو پیران پیر غوث اعظم وہ ایک صاحب کو نہیں دیکھے، پورے مجمع کو دیکھ کر دل کو پاکیزہ بنانے والی باتیں بیان کر رہے تھے، تو ان کے دل میں خیال آیا ارے اس میں کوئی ادبی نکتے نہیں آ رہے ہیں سامنے۔ کیا کہا؟ گرامر کے حوالے سے نکتے نہیں آ رہے، یہ خیال آیا۔ جو ہی خیال آیا غوث اعظم نے فرمایا او صاحب ہماری مجلس میں آتے رہو، ہم تم کو گرامر کا ماہر امام سیبوی جیسا بنا دیں گے۔ تو وہ حیران ہو گئے، میں نے سوچا تھا دل کی تحریر کو پڑھ کر جواب دے رہے ہیں غوث اعظم، ہم تو سوال سن کر جواب دیے تو بڑی بات ہے، وہاں تو دل کے اندر آنے والے خطرات کو دیکھتے تھے اور ان خطرات کا جواب دیا کرتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا غوث اعظم نے جس دور میں انقلابی کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، وہ عیسائی مشنریز کا دور، وہ یہودیت کے زور کا دور، اس وقت وہ لوگ اپنے کلچر کو اور اپنے نظریات کو فلسفیانہ انداز میں لوگوں کے ذہن و فکر میں لانے کی کوششیں کر رہے تھے اور لوگوں کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ آپ نے الوہیت پر کلام کیا، اللہ کی توحید ذاتی پر کلام کیا، اسماء و صفات کی عظمتوں کو بتلایا، اللہ کی ذات کی جلالت بتلائی، اللہ سے تعلق قائم کرنے کی باتیں بتلائی۔ جس کو دیکھا رسالت محمدیہ کی جلوہ سامانیوں کا تذکرہ کیا، نبوت مصطفیٰ کی فیض رسانی کا ذکر کیا۔ یہی وجہ تھی غوث اعظم واس کے دوران، چونکہ یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے سامعین میں، غوث اعظم نے محمد مصطفیٰ کے غلام کی شان بتانے کے لیے کہا۔ حضرت غوث اعظم فوراً ہوا کے دوست پر 3 قدم ڈالے، لوگ حیران ہو گئے کہ غوث اعظم ہیں اور فضا میں چل رہے ہیں، 3 قدم ڈالے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا یا اسرائیلی قف اسمع کلام ھذا المحمدی، اے اسرائیلی بزرگ ٹھہر جاؤ، اس محمدی مشرب شخص کے کلام کو سنیے، ذرا کلام ہمارا بھی سن کر جائیے۔ تو وہ متوجہ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا حضرت خضر پرواز کرتے جا رہے تھے، میں نے پرواز کرتے ہوئے کہا کہ اے اسرائیلی رک جاؤ، ذرا اس محمدی کے کلام کو سنو۔ تو حضرت خضر کو یا خضر نہیں کہا، یا اسرائیلیوں کہا، یا اسرائیلیو، یا خضر نہیں، یا ایھا الرجل نہیں، یا ایھا الولی نہیں، اے ولی اے بزرگ نہیں، یا ایھا الشیخ نہیں، یا اسرائیلیو، اے اسرائیلی، اے اہل کتاب کے عالم بزرگ، ذرا رکیے اس محمدی کلام کو بھی سنیے۔ تو اس سے یہ نقطہ واضح کرنا چاہا غوث اعظم نے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہو، اسرائیلی ہو، تم حضرت عیسیٰ و موسیٰ کے ماننے والے ہو، ذرا مصطفیٰ کے اس غلام کے کلام کو بھی سنیے۔ اپنی نسبت نام لے کر عبد القادر کہہ کر نہیں کہی، محمدی کہہ کر کہی۔ یہ بتانا چاہا کہ تمہارے اس وقت اہل کتاب کہلانے والے مصطفیٰ کی شریعت کو چیلنج کر رہے ہیں، ذرا تم رک جاؤ، تم تو یہ تحریفات کے قائل نہیں ہو، تم تو ولی ہی ہو، مگر تم اس پیغمبر کے امتی ہو، میں ختم نبوت کے تاجدار کا امتی ہوں، ذرا اس امتی کے کلام کو آپ بھی سنتے جائیے۔ تو اس سے اشارہ دے دیا کہ مصطفیٰ کا امتی وہ جو شان رکھتا ہے سابقہ امتوں میں وہ شان رہی ہے، اللہ نے ان میں بھی ان کو ممتاز بنایا۔ تو اس کلام بلاغت کا اثر مجمع پر ایسا ہوا کہ یہودیت دم بخود ہونے لگی، اسرائیلیت عرق آلود ہو گئی کہ ہاں ہمارے نامور بزرگ کو رکوا کر اپنا کلام سنوا رہے ہیں۔ تو جن کا کلام سننے حضرت خضر آ رہے ہوں، ماں و شما کی شمار و قطار میں سننا بھی چاہیے۔ آگے بڑھ کر ہاتھ آپ کا چوما اور کہا کہ ہمیں بھی معاشر رب اسلام کر لیجئے۔ جب یہ منظر دیکھا، اب اہل تشیع کا بھی اہل رزق کا بھی زور چل رہا تھا، وہ لوگ بھی بولے کوئی ایگزام لینا چاہیے۔ ایک ٹوکرے میں بچے کو لائے، کہا اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہا اس میں بچہ بیمار ہے۔ پھر آپ نے کرم کر دیا۔ القصہ مختصر آپ کی کرامت کو دیکھنے کے بعد وہ بھی آپ کے ہاتھ پر تائب ہو کر اہل سنت و جماعت کے عقائد کے حامل بن گئے۔ تو غوث اعظم نے کیسے کیسے محاذ پر کام کیا، اسرائیلی اور یہودی محاذ پر بھی کام کیا۔ اہل تشیع اور رفض کے
محاذ پر بھی کام کیا، سنی عقائد کو بتایا، باطل عقائد کا نظریات کا رد کیا۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، سرکار بندہ نواز اہل سنت و جماعت، حضرت خود فرماتے ہیں میں سید ہوں، فقیہ ہوں، سنی ہوں، صوفی ہوں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت کی تعلیم دیے، بندہ نواز اہل سنت کی تعلیم دیے، اور شیخ دکن جنیدی بابا یہی تعلیم دی اہل سنت و جماعت کے عقائد کی۔ تو غوث اعظم کیا فرماتے ہیں سنیے، فرماتے ہیں فعلی المؤمن اتباع سنتی والجماع، ہر مومن پر لازم ہے سنت و جماعت کی پیروی کرے۔ پھر آگے خود ہی وضاحت کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم آگے لوگ دھاندلیاں کریں گے، رانگ سائڈ لے جائیں گے، سیدھے راستے سے ہٹائیں گے اور امت کو ایک آزمائش میں ڈالیں گے۔ آپ نے خود فرمایا آگے فسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جس کو مصطفیٰ کریم مقرر فرما دے، سرکار نے جو جاری کر دیا وہ سنت ہے۔ والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت سے مراد جن عقائد و نظریات پر صحابہ متفق ہیں اس کو تھام لینا جماعت ہے۔ تو سنت و جماعت کا مطلب یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے عقائد و نظریات جو صحابہ کے ذریعے سے اہل بیت کے نفوس قدسیہ کے ذریعے سے پہنچے ہیں اس کو تھام لو۔ یہ سنت و جماعت کو تھام لینا ہر مومن کے لازم و ضروری ہے فرمایا۔ ہم نہیں کہہ رہے، غوث اعظم فرما رہے ہیں۔ تو غوث اعظم کی تعلیم میں سوائے اخلاص کے کوئی اور بات نہیں ہو سکتی۔ پیران پیر فرما رہے ہم بھی اسی عقیدے پر چل رہے، تم بھی اسی عقیدے پر چلو۔ خود غوث اعظم فرماتے اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھتے ہو تو سنو، ہم تم کو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو جماعت صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو غوث اعظم اپنے عقیدے کا تعین عقائد صحابہ سے کروا رہے ہیں، طریقے کا تعین جماعت صحابہ سے کروا رہے ہیں، سنت مصطفیٰ سے کروا رہے ہیں۔ خود حسنی حسینی سید ہے مگر فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے فضائل حضرت علی مرتضیٰ ہے، زبان صحابہ کرام کی ہے، فضائل سید کائنات ہے، زبان صحابہ کرام کی ہے، فضائل امام حسن مجتبیٰ ہے، زبان صحابہ کرام کی ہے، فضائل حسین شہید کربلا ہے، زبان صحابہ کرام کی ہے۔ روایات صحابہ کو ہٹا دو تو اہل بیت کے فضائل بھی کہاں سے ہمیں معلوم ہوں گے؟ تو غوث اعظم فرما رہے ہیں یہ قدر و منزلت والے ہی قدر و منزلت کو جانتے ہیں، تم ہمیں جدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ ہم ان کی عظمتوں کے پاسبان، وہ ہماری عظمتوں کے پاسبان، ہمارے دلوں میں ان کی عظمتیں جاگزی ہے، ان کے دلوں میں ہماری عظمتیں جاگزی ہے، تو لہٰذا ہم نے عظمتوں ہی کی پاسداری کی ہے۔ جو پیران پیر غوث اعظم اہل بیت نبوت کے تاجدار بتا رہے ہیں فعلی المؤمن اتباع السنت والجماع، کہ سنت و جماعت کو تھام لو۔ سنت مصطفیٰ سے سنت کا تعارف کروایا، فسنت ما سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت وہ ہے جو مصطفیٰ مقرر فرما دیے، والجماعت متفق علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جماعت وہ ہے جس پر صحابہ اتفاق فرما لیے۔ تو لہٰذا ان عقائد کو تھامنے کا نام ہی ہدایت ہے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت لازم ہے، میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں تم میں جو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک تو ہے کتاب اللہ، دوسرا وعطرتی اہل بیتی، دوسرا میری عطرت اہل بیت ہے۔ نہ کتاب اللہ کو چھوڑنا، نہ سنت مصطفیٰ کو چھوڑنا، نہ اہل بیت مصطفیٰ کو چھوڑنا، نہ جماعت صحابہ کو چھوڑنا۔ یہ تعلیم قرآن کی بھی ہے، یہ تعلیم مصطفیٰ کی بھی ہے، یہ تعلیم مرتضیٰ کی بھی ہے، یہ تعلیم سیدہ کی بھی ہے، یہ تعلیم غوث الورا کی بھی ہے، یہ تعلیم کل اولیاء کی بھی ہے، یہ تعلیم بندہ نواز کی بھی ہے، یہ تعلیم شیخ دکن کی بھی ہے، یہ تعلیم کل سلسلے کے جمیع اولیاء کی ہے، جمیع ائمہ اہل سنت و جماعت کی ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے امت کی رہبری فرمائی، ہر فرقے کا آپ نے رد کیا۔ اچھا رافضیت اور اہل تشیع کو غوث اعظم حق پر سمجھتے تو توبہ کیوں کرواتے تھے؟ کہتے تھے تم بھی صحیح ہم بھی صحیح، آؤ کوئی بات نہیں۔ مگر غوث پاک کے واعظ میں جب وہ توبہ کر رہے ہیں اور ساری کتابوں میں اس کا ذکر ہے تو پتہ چلا کہ وہ عقائد حق ہوتے تو حق عقیدے سے توبہ کیوں کرواتے تھے؟ فرمایا نہیں، وہ عقائد حق نہیں، عقائد اہل سنت و جماعت کے جو ہے وہ حق ہے۔ تو غوث اعظم نے یہ اپنے واضحوں کے ذریعے سے سمجھایا، اپنے خطبوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ نہیں، ہم اپنے اہل بیت کی محبت کے لیے کسی اور فرقے کی تائید کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت وہ ہے جو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنے والی ہے۔ اہل بیت کی محبت کے لیے سنیوں کو کسی اور سے خیرات میں محبت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ایسی پاکیزہ محبت اہل سنت کے نصیب میں ڈالی ہے کہ بغیر اہل بیت کی محبت میں کوئی سنی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے سنی ہوگا بھائی؟ ہر سنی غوث اعظم کا چاہنے والا، اور غوث اعظم حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے۔ اب بتاؤ، ہر سنی غریب نواز کا چاہنے والا، حضرت غریب نواز کون؟ امام حسین کی اولاد میں ہے۔ ہر سنی شاہ نقشبند کا چاہنے والا، شاہ نقشبند کون؟ حضرت امام حسین کی اولاد میں ہے۔ بتاؤ پھر۔ اچھا یہاں میں ایک بات بتاؤں، ایسا نہیں ہے
کہ سید ہے تو غیر سید سے دشمنی کرتے ہوں گے؟ نہیں، ہم غوث اعظم سے تمہیں ایک اور پیغام بھیجنا چاہتے ہیں. غوث اعظم سید ہیں مگر ان کے پیر سید ہیں کیا بتاؤ؟ حضرت قاضی ابو سعد مبارک مخرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. چلو ذرا اوپر چلو. حضرت سلسلے جنیدیہ کے ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ غوث اعظم کے پیروں میں آتے ہیں، وہ غیر سید ہیں. غوث اعظم یہ نہیں فرمایا کہ میں حسنی حسینی ہوں، میرے پیروں میں غیر سید نہیں ہو سکتا، نہیں فرمایا. غوث اعظم نے فرمایا یہ تعصب اختیار مت کرو کہ صحیح سنی سید ہے تو ہی پیر ہوگا، سید نہیں ہے تو پیر نہیں ہوگا. یہ مت سمجھو اگر اللہ کا ولی ہے غیر سید بھی ہے تو اس سے مرید ہونا جائز ہے، اس سے نسبت رکھنا جائز ہے. یہ غوث اعظم نے سمجھایا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ آگے اور بڑھتے ہیں تو حضرت غوث اعظم کا سلسلے میں ذرا اوپر طریقت کے جائیے نام، پیرانی پیر کے بعد ان کے شیخ کا نام، پھر ان کے شیخ کا نام. اب آپ گنیے، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، ہسٹری تھوڑا آپ بھی پڑھنے کا مزاج بنائیے، تاریخ اور رجال کا تھوڑا سا تعارف حاصل کیجئے. اس میں غیر سید پیران کرام بھی ہے. حضرت امام حسن بصری کون ہے بھائی؟ مولا علی کے اجل خلفاء میں ہے نا. حضرت مولا علی مرتضیٰ کے جلیل القدر خلیفہ امام حسن بصری. حسن بصری سید نہیں ہے جناب، سید تو حسنی حسینی کو کہتے ہیں، نہ امام حسن ہے نہ امام حسین ہے، تو وہ ان کے خلیفہ. تو مولا علی شیر خدا نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حسن بھی نہیں ہے حسین بھی نہیں، میں ان کو خلافت کیوں دوں؟ شہزادوں کو جہاں خلافت دی، غیر سید حسن بصری کو بھی خلافت دی. اور پھر وہ حسن بصری غوث اعظم کے پیرانے طریقت میں آتے ہیں، ان کے واسطے سے آپ کا سلسلہ طریقت کا حضرت شیر خدا تک پہنچتا ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح سے ذرا دیکھو حضرت نظام الدین محبوب الہی کون؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سادات ہیں. سید نظام الدین بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر، کیا وہ سید ہے؟ نہیں، وہ فاروق اعظم کی اولاد ہے. تو حضرت محبوب الہی نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو فاروق اعظم کی اولاد ہے نا، میں کیوں مرید بنوں؟ نہیں، فاروق اعظم کی اولاد ہے مگر شان والے ہیں، مرید بننا چاہیے، مرید بھی بن رہے ہیں، ان سے فیض بھی لے رہے ہیں. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کون؟ ذرا بتائیے. یہ صرف ایک اشارے میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ تعصب کی عینک نکال کر پھینکو. یہ لوگوں کے ذریعے سے اپنے ذہنوں میں شکوک و شبہات مت ڈال لو، اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت اولیاء والے بھی ہیں، صحابہ والے بھی ہیں، اہل بیت والے بھی ہیں. اولیاء اور صحابہ اہل بیت سے ہماری نسبت مستحکم ہے. ہم حنفی ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ. سرکار بندہ نواز حنفی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کیا سید ہیں؟ لیکن سارے اماموں کے امام، سارے فقیہوں کے فقیہ ہیں، غیر سید ہیں مگر اللہ نے انہیں امام الائمہ بنایا کہ نہیں؟ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون؟ غوث اعظم حنبلی ہے. تو بتائیے آپ. اسی طرح سے آپ کو سلسلے دیکھنے سے پتہ چلتا چلا جائے گا کہ ہم سادات کا بے پناہ احترام کریں. خود میں بھی سید ہوں لیکن میں تعصب کی تعلیم نہیں دینا چاہتا ہوں. سیدوں ہی کا احترام کرو نہیں کہتا ہوں، سیدوں کا احترام کرو. غیر سید بھی جو صحیح العقیدہ ہے ان کا بھی احترام کرو. غیر سید ہے مگر ہے صحیح العقیدہ، احترام اور تکریم کرو. اور سید کا اگر علم والا بھی نہیں ہے، عمل والا بھی نہیں ہے مگر نسبت رکھتا ہے تو نسبت کی وجہ سے احترام کرو. نسبت فاسق نہیں ہوتی، عمل فسق کا باعث بنتا ہے. نسبت کا لحاظ کرو. تو ہمیں جس طرح سیادت کی نسبت کا احترام کرنا ہے، علم کی نسبت کا بھی احترام کرنا ہے. کسی کے سینے میں قرآن کا حفظ ہے، الحمدللہ اس حافظ کا بھی احترام کرنا ہے. کسی کے سینے میں نعت خوانی کا جذبہ ہے، اس نعت خواں کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ ہم اہل نسبت ہیں. ہم تو مدینے کے خاک کے ذروں کا احترام کرتے ہیں. ذروں نے ہمیں کلمہ پڑھایا تھا کیا؟ ہم تو ہواؤں کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا. ارے صبا تو ہوا کو کہتے ہیں نا بھائی. اب ہوا سے خطاب کر کے کہ اے ہوا ہم تجھی کو وسیلہ بناتے ہیں مصطفیٰ سے ہمارا سلام عرض کر دینا. ارے ہوا تو آپ کے علاقے سے چلی مگر آپ کہتے ہیں چلی ادھر سے جا رہی ہے سوئے طیبہ، ہم ہوا سے کہتے ہیں اے ہوا. تو جو مشرق سے چل کر مغرب کو جا رہی ہے، مغرب کی جانب جانے والی کعبہ بھی ادھر ہی ہے. ہندوستان والوں کے لیے مدینہ منورہ بھی جانب غرب ہے تو کہتے ہیں صبا مدینے میں مصطفیٰ سے ہم بے قصوں کا سلام کہنا. طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بیکل کو سکون مل جاتا ہے. اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا عالم کیا ہوگا. تو ہواؤں سے ہمارا تعلق اس لیے کہ ہوائیں نسبت رکھنے والی ہے، خاک کے ذروں سے ہمارا تعلق اس لیے کہ نسبت رکھنے والے ہیں. تو سن لیجو، ہواؤں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں، خاک کے ذروں سے ہم عقیدت رکھتے ہیں. ہم پیر و مرشد کے جبہ و لباس سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں، پہنے اور اتارے محبت رکھتے ہیں. تو ان کی آل، ان کا گھرانہ اور ان کے اصحاب مصطفیٰ نے جنہیں تیار کیا، اور پھر وہ اولیاء کرام جنہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا ہے، ان سے ان کی تعلیمات سے بھی ہمیں محبت لازمی اور ضروری ہے. کسی بھی طرح سے شک شبے کو دلوں میں آنے مت دیجیے گا. خواہ مخواہ کی اس دور میں
کرنے کے بہت سے کام میں چھوڑ کے ہم غیر ضروری کاموں میں بحث کرنے والے بن رہے ہیں۔ آپ سے معروضہ ہے، میں معروضہ ہی کر سکتا ہوں، میں کوئی حکم نہیں سنا رہا ہوں، فرمان نہیں سنا رہا ہوں۔ معروضہ یہ ہے کہ فی زمانہ جتنی گمراہیاں در آ رہی ہے ان گمراہیوں کا سوجھ بوجھ سے، ہوش مندی سے مقابلہ کرنا ہے اور ازالہ کرنا ہے، بجائے یہ کہ اپنی صلاحیتوں کو ایسی چیزوں میں صرف کرنا جس سے اغیار خوش ہوتے رہے، چلو ہمارا کام آسان ہو گیا۔ اس آپسی خانہ جنگی کی وجہ سے ہم کو خوب موقع مل گیا، میدان مل گیا، تو بے ادبی کے راستے پر ہم قوم کو ڈالیں گے تو وہ آگے بن جائے گی، تو اس کے سامنے ولی کی بے ادبی بھی بے ادبی ہے۔ اب آگے بڑھ کر اور کرتے کرتے مصطفیٰ کی بھی بے ادبی کرے گی، خدا کی بھی گستاخی کرے گی۔ اس لیے ہمارے بزرگ کیا بولے میاں، ادب پہلا طریقہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب کا راستہ مت چھوڑو میاں۔ دیکھو حتیٰ کہ بزرگوں میں کہیں اختلاف ہو گیا، پیروں میں کبھی خلیفاؤں میں بھی اختلاف ہو جاتا، تو مریدوں کو کیا بولتے میاں، بزرگوں کا معاملہ ہے، غلاموں کو اس میں زبان نہیں کھولنا چاہیے، اپنے اپنے کام کرو، سلوک طے کرو، ذکر و اذکار کرو، یہ جھگڑوں میں مت پڑو تم۔ غوث اعظم کا سارے سلسلوں میں فیضان ہے، قادری بنو فیض ملے گا، نقشبندی بنو فیض ملے گا، چشتی بنو فیض ملے گا، سہروردی بنو فیض ملے گا، جنیدی بنو فیض ملے گا، بندہ نوازی بنو فیض ملے گا۔ ارے کسی کے نہیں ہونے سے کسی کا ہونا بہتر ہے، کسی بھی اللہ والے سے وابستہ ہو گئے ٹھیک ہے، کم سے کم وابستہ تو ہو گئے، اب آگے کی منزلیں طے کرتے جاؤ، جو کمزوری ہے دور کرتے جاؤ۔ یہ ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی۔ اگر آپ اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی نسلوں کی حفاظت نہیں کر سکیں گے۔ خاموش لوگ مطالعہ کر رہے ہیں، ہمارا بھی، پورے دنیا کا بھی۔ لوگ ہماری اکیلے کی تقریر نہیں سن رہے، دنیا والوں کی سن رہے ہیں، یہ انداز کو بھی دیکھ رہے ہیں، اوروں کے انداز کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ زمانہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، یہ سوشل میڈیا میں دو پیسے خرچ نہیں ہو رہے، گالی گلوچ پھیلا رہے ہیں ہم لوگ، بدتمیزیاں پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ہو گیا تو اس کی وہ خبر کھود رہے ہیں کہ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایسے غلط راستوں پر جا رہے ہیں کہ کسی کی زندگی کو اتنا برے انداز سے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا میاں عیبوں پر نظر مت ڈالو، صوفی بولتے اس کو جو کسی کے عیبوں کو نہ دیکھے، خوبیوں کو دیکھے، وہ اس کی نظر میں کوئی عیب نظر نہیں آتا، اگر کسی کے اندر عیب دیکھتا تو سمجھتا وہ مجھ میں ہی عیب ہے۔ کیسا سمجھا؟ میں آپ کو صوفیہ کی، غوث پاک کی ایک گہری بات آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث میں آیا المومن مرآت المومن، مومن مومن کا آئینہ ہے نا، مشہور حدیث، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے۔ تو آئینہ ہے کا مطلب کیا؟ عام طور پر ہم بھی یہ سنتے، آپ بھی یہ سنتے کہ آئینے کا مطلب یہ کہ کسی میں عیب دکھا تو اس کو بتاؤ میاں تمہارے میں عیب ہے، کیونکہ آئینہ کیا کرتا؟ آپ کو اپنے عیب دکھاتا۔ تو آئینے کا کام عیب دکھانا ہے، تو اپنے مومن بھائی میں کوئی کمزوری ہے تو دکھانا، بتانا بھائی اس کو دور کر لو، بالکل صحیح مطلب ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ لیکن اللہ والوں نے ایک اندر کا مطلب بتایا، انہوں نے کہا آئینہ ہے کا مطلب کیا؟ آئینے کے سامنے گئے تو آئینے میں یہاں کا دھبا نظر آتا، تو وہ دھبا آئینے کا ہے یا آپ کے چہرے کا ہے؟ آئینے میں جو عیب نظر آ رہا ہے وہ آئینے کا ہے یا آئینے کے سامنے کھڑے رہنے والے کا ہے؟ کس کا ہے؟ آئینے کے سامنے ٹھہرے پسینہ ٹپک رہا، دستی نکال کے آئینے کو پوچھتے یا اپنے چہرے کا پسینہ پوچھتے؟ کس کا؟ تو مطلب آئینے میں کوئی چیز نظر آئی تو کس کی سمجھتے؟ بولو، خود کی نا۔ تو ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے کا مطلب اگر کسی میں کوئی کمزوری دکھ رہی تو سمجھ جاؤ وہ میرا بھائی آئینہ ہے، میری کمزوری اس کے چہرے میں مجھے نظر آ رہی ہے، میں اس کی اصلاح کر لوں، یہ سمجھو۔ سمجھ رہے ہیں کتنی گہری بات ہے؟ اگر ہر مسلمان اس طرح سوچنے لگ جائے گا، گالیاں دینے فرصت ملے گی، وہ کہے گا کہاں کے گالیاں دیتے بیٹھیں گے، خود کتنے دھبے لگے ہوئے، دھوتے جاؤ پہلے۔ اب صبح شام دھونے لگ گئے تو ہر دن مت پتا چل رہا ہے۔ اب ایک عیب اگر آپ سمجھے اپنا تو خیال آتا ہے یہ عیب ہے دوبارہ، اور یہاں بھی ایک ہے، پھر یہاں بھی ہے۔ اب تک ہم دیکھ رہے ہیں خود کو نہیں دیکھ کے سمجھ رہے ہم اچھے، باقی ساری دنیا خراب۔ اس لیے ہمارے اولیاء ہمیں یہ فرما رہے کہ خود کو دیکھو، جب اپنے کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ من ابصر عیب نفسہ عمی عن عیب غیرہ، جو اپنے عیبوں کو دیکھتا ہے دوسروں کے عیبوں سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے عیبوں کو دیکھنے والے اور ان عیبوں کو دکھانے والے بن گئے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ چہرے پر نظر دوسروں کی ہے، لباس پر نظر دوسروں کی ہے، اس کو سنوارنے والوں دل پر رب کی نظر ہے، اپنے دل کو سنوارو، تمہارا رب تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس دل کو آئینہ بنانے کی فکر کرو۔ تو میں اس مبارک عرفانی جلسے سے، یہ عرفانی جلسہ ہے، یہ عام جلسے جیسا جلسہ نہیں ہے، بارگاہوں سے جن کا تعلق ہے، سجادہ نشین ہے یا سجادہ نشین کے ولی عہد ہیں، یہ حضرات اس مبارک جلسے کو چلا رہے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ، پیرانی پیر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی مجالس اس اہتمام کے ساتھ ہو رہی ہے، تسلسل سے ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ ہر اجلاس میں حضرت کا ایک خطبہ سنایا جا رہا ہے۔ واہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ ارے اب تک تو سن رہے کرامات سن رہے ہیں ہم لوگ، ہم اخبار سن رہے، حضرت کا واعظ کا انداز دیکھے تو پتہ چلتا۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں
کیا ہم سوچ رہے تھے، کیا ہم کہہ رہے تھے، ہم کو کیا کہنا چاہیے تھا، یہ الگ بات ہے، لیکن ہمارا معاملہ ان کے حوالے ہے۔ جو لوگوں کے لیے بہتر سمجھے کہلوا لیے، ہم ان کے کرم کے شکر گزار ہیں، ان کی توجہ کے شکر گزار ہیں۔ پیران پیر غوث اعظم کے ایک باز میں خطبہ نمبر 9 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو، آپ فرماتے ہیں، اللہ کا ارشاد سناتے ہیں، اللہ فرماتا ہے اے بندے مجھ سے حیا کر جیسا اپنے نیک پڑوسی سے حیا کرتا ہے۔ تو حضرت پیران پیر اللہ کا ارشاد سناتے ہیں، رب فرماتا ہے اے ابن آدم جیسا تو نیک پڑوسیوں سے حیا کرتا ہے اس سے بڑھ کر تو مجھ سے حیا کر۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے، پردے ڈال دیتا ہے اور گناہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے قد جعلتنی احب الناظرین الیک، اے بندے تجھے شرم نہیں آتی، مخلوق سے تو چھپ کر گناہ کر رہا ہے، مجھ سے تو چھپ نہیں سکتا۔ کتنی تیری جرأت ہے، یہ کتنی دلیری ہے تیری، بند کمرے میں سب سے چھپ کے کیوں کر رہا ہے؟ لوگ دیکھیں گے اچھا نہیں سمجھیں گے، لوگوں سے اپنی عزت بچانے کے لیے چھپ گیا۔ تو میں جو دیکھ رہا ہوں تیری طرف دیکھنے والوں میں سب سے ادنا درجے کا تو مجھے سمجھ رہا ہے کہ سب کے دیکھنے کا تو تجھے لحاظ اور خیال، میرے دیکھنے کا خیال اور لحاظ نہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ارشاد الہی کو سامنے رکھ کر اے میرے مریدوں، اے مجھ سے وابستگی رکھنے والوں، اے مسلمانوں، نہ مجمع عام میں گناہ کرو، نہ بند کمروں میں گناہ کرو۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا بندہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ سرکار غوث پاک کی ہر مجلس سے لوگ توبہ کر کے اٹھتے ہیں، ہر ایک کو اس کی غلطیاں نظر آتی ہیں، اہل علم کو بھی اندازہ ہوتا ہے، علم بھی انسان کے لیے حجاب بن جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت زیادہ مطالعہ کرنے سے آدمی سمجھتا ہے میں اتنا پڑھا ہوں، یہ کیا پڑھے ہیں سمجھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کثرت مطالعے کا نام علم نہیں ہے، علم ایک نور ہے جو دل کے اندر آتا ہے تو انسان کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ اگر وہ اثر آیا نہیں تو وہ علم علم ہی نہیں ہے، وہ علم تو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حجت بن جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ذکر ابھی کچھ پہلے میں نے کیا، شیر خدا حیدر کرار کے خلیفہ اجل ہے، فرماتے ہیں العلم علمان، علم دو قسم کا علم ہے، فعلم فی القلب وعلم علی اللسان، ایک دل کے اندر علم کا سرچشمہ ہے، وذالک العلم النافع، وہ نفع دینے والا علم ہے، وعلم علی اللسان، ایک زبان پر علم جاری ہوتا ہے، اندر سے کوئی تعلق نہیں، اس کے کوئی اثرات دل پر مرتب نہیں ہوتے، جسم پر مرتب نہیں ہوتے، ایک مشق ہے کہ چل رہی ہے، ایک بات ہے کہ کہہ کر گزر جاتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسائی لوگ بھی ہمارے دین کو پڑھتے ہیں، ان میں بھی حنفی فقی موجود ہے، شافعی فقی موجود ہے، مالکی حنبلی فقہ پر کام کرنے والے موجود ہیں۔ میں جانتا ہوں ہمارے علماء بزرگان دین جانتے ہیں، پروفیسر صاحبان تو تاریخ کو اور زیادہ جانتے ہیں، یونیورسٹیز کیا کیا ہے انہیں معلوم۔ ایسی یونیورسٹیاں بھی ہیں کہ جہاں پر تفسیر پڑھائی جا رہی ہے، حدیث اور فقہ پڑھائی جا رہی ہے، اور بالکل گہرائی سے پڑھ رہے ہیں، جا کے دیکھیں تو کیا دور چل رہا، قال اللہ قال الرسول قال اللہ قال الرسول، ادھر فقہ ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر تصوف بھی پڑھایا جا رہا ہے، مستشرقین ہیں، اسلام پر ریسرچ کروایا جا رہا ہے ان کو سب سے علیحدہ کر کے، اس کے بعد ان کو مسلمانوں میں بھیجا جا رہا ہے، جاؤ جی اب کیا بن گئے مسلمان، حنفی مفتی بن کر آ گئے، شافعی عالم بن کر آ گئے، فلاں صوفی بن کر آ گئے، جاؤ اور ان کے ذہنوں کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلق سے جو وفاداری کے جذبات ہیں اس کو مٹاؤ۔ اس لیے آپس میں اہل بیت و صحابہ کے مابین جھگڑے کہہ کر یہ جو بار بار آوازیں اٹھ رہی ہے، میں بڑی ہمدردی سے تمام اہل اسلام کو عموماً اور میں ہمارے شرکاء جلسہ کو خصوصاً یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا را اس کے پیچھے نیک نیتی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دور امت جہالت کی طرف جا رہی ہے۔ اگر اختلاف بھی ہے تو یہ اختلافات سنانے کا دور نہیں ہے، اختلافات سنانے کی وجہ سے انسان کے دل میں دوری آتی ہے، اختلافات نہیں سنانے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور اگر یہ اعتماد حضور کی اہل بیت سے سنیوں کا اڑ گیا اور اس طرح صحابہ سے اڑ گیا تو دین کا خدا ہی حافظ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس مسواک کرنے کی سنت معلوم ہے۔ آپ کہتے ہیں مسواک سنت ہے، کوئی کہتے ہیں کیسے پتا چل گیا کہ آپ کے باپ نے حضور کو دیکھا تھا؟ آپ کہیں گے حدیث میں آیا ہے، حدیث میں کوئی ابا جا کے بولے حدیث میں تو صحابہ سے آئے، تم ہی کہہ رہے تھے نا وہ فلاں جنگ کی وجہ سے صحابہ پر اعتبار نہیں ہے، پھر ان کے حوالے سے آنے والی حدیثوں کا کیا اعتبار؟ لہذا مسواک کرنا جائز نہیں، لہذا احرام کی پابندیاں ختم۔ اب تم کہہ رہے احرام میں خوشبو لگانا منع، قرآن میں آیا ہے جی خوشبو لگانا منع بول کر؟ بولو نا، نہیں آیا، قرآن میں نہیں آیا۔ اب نماز فجر میں کتنی رکعت؟ قرآن میں آیا ہے، 2 رکعت سنت ہے کہ قرآن میں فرمایا، 2 رکعت فرض ہے قرآن میں آیا، ظہر کی 12 رکعت کا ذکر قرآن میں ہے، عصر و مغرب و عشاء کی رکعت کا ذکر قرآن میں ہے۔ اچھا چلو آپ قربانی دیتے ہیں، ابھی میں پڑھا فصلی لربک منحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی دیجیے۔ کس دن قربانی دیں گے آپ؟ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ 11 12 کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟
عید الاضحیٰ کی 2 رکعت کس نے بتایا؟ دادا بابا نے نہیں بتایا، وہ اب قرآن میں بھی نہیں آیا، حدیثوں میں آیا۔ حدیثیں کس سے آئی؟ صحابہ سے۔ ارے صحابہ تو سنا کے آپس میں لڑتے تھے، چلو کنڈم، اب نمازوں سے بھی چھٹی، اب جب چاہے قربانی دے لو۔ یہ فکر ہے دشمنوں کا دور کا منصوبہ ہے۔ یاد رکھو میں درد مندی سے بول رہا ہوں، خدا کے واسطے سمجھو اس بات کو، یہ جھگڑوں کا فائدہ وہ دشمن لینا چاہتے ہیں، ان کو پتا ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ بنائے ہیں۔ یہ دور کی سازش ہوتی ہے جب دشمن ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتا۔ آج پروگرام بنا کر کل حملہ کرنے نہیں آتا، حملہ کرنا ہے 20 سال کے بعد تو 20 سال پہلے پروگرام بناتا، 30 سال پہلے پروگرام بناتا، ایک پورے پلاننگ سے آتا، ایسا کرو ایسا کرو، ادھر ادھر بھڑاؤ۔ کیونکہ اب اس وقت اہل سنت و جماعت کا جو اتحاد تھا، سنیوں کا اتحاد اس قدر مضبوط ہوتا جا رہا تھا، اب تک لوگ سمجھ رہے تھے عقائد پر بات کرتے ہیں لیکن عمل پر بھی بات ہو رہی ہے۔ مسلمان داڑھی بھی چھوڑ رہے ہیں اور نمازی بھی بن گئے ہیں، روزے دار بن گئے ہیں، حلال و حرام کا امتیاز آ گیا ہے۔ اب اس طرح سے یہ طاقت بڑھتے بڑھتے ایک بڑا انقلاب لا سکتی تھی، بھڑا دے رہے ہیں اپنے خلاف، ان سے ان کے خلاف۔ اب خلاف بولنے کے بعد میڈیا کو کیا مل رہا ہے؟ تمہارے آپس میں لڑ لیتے رہو۔ اب تک تو کیا تھا، اہل سنت غیر اہل سنت سے حملہ آور تھے، اب اہل سنت میں ٹکڑیاں ہو گئے، یہ اس قسم کے سنی وہ اس قسم کے سنی۔ اب سنیت میں تفریق کیسے ہو گئی؟ مجھے آج بتاؤ تو صحیح خدا کے واسطے، یہ کس نے ہمیں سمجھایا ہے؟ وقت کی ضرورت کو سمجھو، اگر نہیں سمجھو گے آنے والے ادوار میں کچھ ہوگا تو ذمہ دار کون ہوں گے؟ غوث اعظم کے سامنے ہم کس طرح سے جائیں گے؟ غوث اعظم کے مکتوبات، ملفوظات اور آپ کے مواعظ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جس کام کے لیے میں نے محنتیں کی ہے اس کام پہ تم کو بھی محنت کرنا ہوگا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اختلافات کسی بھی قسم کے رہے ہوں گے، ہم کو اللہ نے اس کا مکلف بنایا ہی نہیں، نہ ادھر بحث کرنا نہ ادھر بحث کرنا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عظمتوں کو دلوں میں بٹھانا، عظمتوں کی بات بتلانا۔ آدمی خود اپنی عقل سے جب شریعت میں دخل دے گا نا بڑی پیچیدگی میں آئے گا۔ اس لیے شیر خدا حیدر کرار فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا، اپنی عقل کے، تو میں کہتا کہ یہ موضوع کو مسا جو کرنا ہے نیچے کرنا چاہیے بولتا تھا میں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا اوپر کے حصے میں کرنا، تو میں دین کو عقل کے تابع کرتا تو چلتے ہیں تو تلوے لگتے زمین پر، اس حصے پر مسا کرو کہتا تھا، مگر میرے آقا نے فرمایا اوپر مسا کرنا، تو میں عقل کو قربان کر کے مصطفیٰ کے فرمان پہ چل رہا ہوں۔ سمجھے؟ تو علی مرتضیٰ شیر خدا سارے سنیوں کو اور مولائیوں کو فرما رہے ہیں یاد رکھو عقل میں جو آئے وہ نہ کرو، جو حکم مصطفیٰ ہے وہ کرو۔ مصطفیٰ نے فرمایا اہل بیت سے بھی محبت کرو، صحابہ سے بھی محبت کرو۔ مصطفیٰ نے فرمایا اولیاء صلحاء سے محبت کرو۔ ارے سگے اصحاب کہف روزے چند پہنے کا گرفت مردم شد، ارے اصحاب کہف کا کتا شن روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولیوں کے ساتھ رہا تو انسان بن گیا، اور مصطفیٰ کے ساتھ رہ کر کیا نہیں بنے ہوں گے؟ حبیب پاک کی صحبت نے کیا نہیں نوازا ہوگا؟ مصطفیٰ کے خون پاک نے کیا نہیں نوازا ہوگا؟ تو ہمیں تو نسبتوں کا احترام کرنا ہے نا۔ تو غوث اعظم کی نسبت نے ہمیں فیضان دیا ہے کہ ہم ہر نسبت کا احترام کریں گے اور تعلیمات نبویہ پر عمل کریں گے، اسی میں دین بھی ہے ہمارا، اسی میں آخرت بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔